اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لنخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الحميد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وويل للكافرين من عذاب شديد. الذي يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بآيات
الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تلاوت کلام ربانی سے اس جشن پر نور کا آغاز ہو چکا ہے. اب میں وسعت گزارش کر رہا ہوں عالی جناب قاری بلے نقی صاحب شکل تشریف میں اور حضب دستور و وسیل تلاوت. ایک نعرہ صلوات اجازت. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب
یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا غسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر
یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله
يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الذكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسيع الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ۔ بہرحال ہم سب کی اس مختصر سے عبادت قبول فرما۔ جتنے بھی حاضرین اس دعائے توسل میں موجود ہیں کہ تمام دلی حاجات کو پورا فرما، بانیان جشن کی تمام دلی حاجات کو پورا فرما، اس دعائے توسل کے وسیلے سے اس گھر میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما، بہرحال امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ساداتی و موالی عنی توجہت بکم عمتی و عدتی لیوم فقری وحاجتی الاللہ وتوسلت بکم الاللہ واستشفعت بکم الاللہ فاشفعوا لی عند اللہ واستنقذنونی من ذنوبی عند اللہ فإنکم وسیلتی الاللہ وبحبکم وبقربکم ارجو النجاوة من اللہ فکونوا عند اللہ رجائی یا ساداتی یا اولیاء اللہ صلی اللہ علیہ مجمعین ولعن اللہ اعداء الظالمین من الاولین والآخرین آمین یا رب العالمین۔ صلی علی محمد دعائے توسل قاری بولے نبی صاحب نے پڑھی گئی آپ کے سامنے، اور اس کے بعد میں مختصر دعا کرتا ہوں بارگاہ الہی میں۔ آپ سرات آمین کریں کہ ہمارے بیچ موجود ہیں خطیب الخلا آفاق خطابت علیہ جناب مولانا نبی صاحب کی صحت یابی کے لیے آپ ذرا دعا فرمائیں۔
بتائیں جناب نجیب مجیدی صاحب شکریہ جناب عمر نقوی صاحب سے گزارش ہے اور جو حضرات ابھی باہر استاد ہیں تشریف فرمائیں ان سے گزارش ہے کہ وہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں. نعرہ سلام. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات پڑھیں پر محمد. حضرات سورہ احزاب میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے رسول میں اسوہ حسنہ کو قرار دیا. آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر اسلام کے عمل کو، پیغمبر اسلام کی عملی حیات طیبہ کو لوگوں کے لیے بہترین نمونہ عمل قرار دیا ہے. یعنی پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ پر نظر ڈالے بغیر، پیغمبر کی سیرت کا سہارا لیے بغیر کوئی شخص اپنی دینی زندگی گزار نہیں سکتا. انتہا یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن کو بھی سمجھنا چاہتا ہے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت رسول پر نظر کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ جب تک کوئی پیغمبر کی حیات پر، پیغمبر کی زندگی پر نظر نہ کرے گا، اس وقت تک کسی آیت کے بارے میں، کسی سورہ کے بارے میں وہ یہ نتیجہ نہیں نکال سکتا کہ اللہ نے اس سورہ میں کس بات کا حکم دیا ہے اور اس سورہ میں یا اس آیت میں اللہ کی مراد کیا ہے. دیکھیں، جہاں تک پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ کا تعلق ہے تو ہم اور آپ سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ 63 سال ہے. یعنی 63 سال 63 ایئرس پیغمبر اسلام بظاہر دنیا میں موجود رہے. عام طور پر جب لوگ بیان کرتے ہیں تو یہ بیان کرتے ہیں کہ 40 سال پیغمبر خاموش رہے. یعنی 40 سال کی جو حیات ہے وہ خاموشی والی حیات ہے اور 23 سال پیغمبر کی تبلیغی زندگی ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ خیال غلط ہے کہ پیغمبر کی تبلیغی زندگی 23 سال ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر کی مکمل حیات تبلیغ سے الگ نہیں ہے. یعنی پیغمبر اسلام کی جو 63 سال کی زندگی ہے اس میں کسی ایک سال کو یا کسی ایک مہینے کو یا کسی ایک دن کو، میں سمجھتا ہوں کسی ایک لمحے کو بھی آپ تبلیغ کے فریضے سے علیحدہ کر کے تصور نہیں کر سکتے. میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا. اگر آپ غور کریں تو پیغمبر نے 23 سال گفتار کے ذریعے تبلیغ کی اور 40 سال کردار کے ذریعے تبلیغ. ایک صلوات پر ہمارے محمد علیہ. یہ 40 سال وہ ہیں کہ جس میں پیغمبر اسلام نے اپنے کردار کے ذریعے سے تبلیغ کی. بہت ہی اختصار کے ساتھ مجھے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا ہے
لیکن بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ دیکھیں عزیزوں، دنیا میں اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً کوئی دنیا میں آیا، کسی ایسے گھر میں آیا کہ جہاں دینی ماحول تھا، یا کسی ایسے گھر میں آیا کہ جہاں کوئی دینی ماحول نہیں تھا۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ کسی ایسے گھر میں پیدا ہوئے کہ جہاں مثلاً شعر و سخن کا ماحول تھا، ان کے باپ بھی شاعر تھے، ان کے دادا بھی شاعر تھے، ان کے چچا بھی شاعر تھے، اور ان کے گھر میں شعری ماحول تھا۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے گھر میں کوئی ان صفات کا مالک نہیں تھا، لیکن جب وہ مثلاً 20 سال کے ہو گئے یا 25 سال کے ہو گئے تو ان کو اپنی موزونیت کا احساس ہوا اور انہوں نے شعر کہنا شروع کر دیا۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو خاندانی عالم ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو خاندانی عالم نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کسی مدرسے میں ایڈمیشن لیا، دلچسپی پیدا ہوئی، اور اس کے بعد وہ اچھے خطیب نکلے، اچھے ذاکر نکلے، ان کا شمار علماء میں ہونے لگا۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بہرحال کوئی انسان جب دنیا میں آتا ہے تو سوائے محمد و آل محمد کے دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں آئے تو علم اپنے ساتھ لے کے آئے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ تو ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ دنیا میں آئے تو اپنے ساتھ علم لے کے آئے۔ ہر آدمی دنیا میں آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت وہ جاہل ہوتا ہے، کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوتا، لیکن بعد میں پڑھ لکھ کے کسی منزل پر فائز ہو جاتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ مثلا انہوں نے 25 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کیا، 20 سال کی عمر میں انہوں نے مجلس پڑھنا شروع کی، ذاکری کرنا شروع کی۔ تو اب شروع میں تو بہرحال ایک موقع ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کی کوئی حیثیت زیادہ نہیں ہوتی، اب دھیرے دھیرے وہ محفلوں میں پڑھنے لگے یا مجالس پڑھنے لگے، کسی منزل پر فائز ہو گئے، اب شہرت ہونے لگی۔ ایک منزل ایسی آئی کہ جہاں ان کا ڈنکا بجنے لگا مثلاً، اور ان کی خطابت مشہور ہو گئی یا ان کی شاعری مشہور ہو گئی۔ تو عزیزوں، ایسے لوگوں کے سلسلے میں اکثر آپ کو اس طرح کے لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ بھئی ہم ان کو بچپن سے جانتے ہیں، یہ ہمارے بچپن کے ساتھی ہیں۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، یہ ہمارے بچپن کے ساتھی ہیں، یہ بچپن سے ہمارے ساتھ رہے ہیں کہ بھئی آپ تو شاعر کی حیثیت سے جانتے ہیں، جب یہ 25-30 سال کے ہوئے تب انہوں نے شعر کہنا شروع کیے، لیکن ہم تو انہیں بچپن سے جانتے ہیں، جب یہ شاعر نہیں تھے، جب یہ ذاکر نہیں تھے، جب یہ خطیب نہیں تھے، جب یہ عالم نہیں تھے، ہم ان کو تب سے جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم ان کے ساتھ یہاں جاتے تھے اور وہاں جاتے تھے اور وہاں جاتے تھے اور وہاں جانتے تھے، اور اس میں کبھی کبھی غلو آمیز گفتگو بھی ہوتی ہے، فقط قربت دکھانے کے لیے یا کسی کی ترقی سے حسد کے باعث۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال لوگ گفتگو کرتے ہیں اور اس میں کبھی کبھی سچائی بھی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا بھئی ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہم ان کے ساتھ وہاں جاتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، ان چیزوں میں یہ ہمارے ساتھ شریک رہتے تھے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ جب پیغمبر اسلام 40 سال کے ہو گئے تو 40 سال کے ہونے کے بعد پیغمبر اسلام نے قولوا لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کی۔ 40 سال کے ہونے سے پہلے پیغمبر نے کسی عام آدمی سے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں یا میں اللہ کا رسول ہوں یا میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے یا میرے پاس جبرائیل آتے ہیں۔ یعنی 40 سال تک پیغمبر اسلام نے نہ اپنی نبوت کا اظہار کیا نہ اپنی رسالت کا اظہار کیا۔ 40 سال کے ہونے کے بعد پیغمبر نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا، اپنی تبلیغ کا لوگوں کہنے کے مطابق آغاز کیا۔ بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لیکن اس 23 سال کی زندگی میں کوئی ایک آدمی ایسا سامنے نہیں آیا جو یہ کہتا ہو کہ بھئی ہم تو انہیں بچپن سے جانتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آپ غور کیجئے تو بات میں عرض کر رہا ہوں، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یعنی اگر آپ محسوس کر سکیں اور داد دینا چاہیں تو میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اعلان نبوت کے بعد صحابیت کے شرف کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے کوئی صحابی بننے کا دعویٰ کرنے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بھئی کوئی تو ایسا آتا ہے جو کہتا ہے کہ بھئی ہم تو پہلے سے ان کے صحابی ہیں یا پہلے سے ہم محمد کے دوست ہیں، ہم پہلے سے ان کے ساتھ رہے ہیں۔ بہت قیمتی جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ عزیزوں، 2 ہی شخصیتیں ہیں، ایک شخصیت وہ ہے جس نے محمد کو بچپن سے دیکھا، اور ایک شخصیت وہ ہے کہ جس کو محمد نے بچپن سے دیکھا۔ جس نے محمد کو بچپن سے دیکھا اسے ابو طالب کہتے ہیں، جسے محمد نے بچپن سے دیکھا اسے علی کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں، میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ یہ پیغمبر اسلام ہے اور پیغمبر اسلام کو اللہ نے اسوہ حسنہ قرار دیا. آپ ذرا غور کریں, کسی اور کو اللہ نے اسوہ قرار نہیں دیا, کسی اور کو اللہ نے اسوہ قرار نہیں دیا. یہ بات میں اکثر آج کل مجلسوں میں پڑھ رہا ہوں اور کسی وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ اگر کوئی اچھی بات کہہ رہا ہے تو سنیے سب کی, بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں, سب کی سنیے. کوئی عالم کہہ رہا ہو, کوئی امامے والا کہہ رہا ہو, کوئی ٹوپی پہن کے کہہ رہا ہو, کوئی شیروانی پہن کے کہہ رہا ہو, کوئی شاعر کوئی اچھی بات کہہ رہا ہو. آپ دیکھیے یہ بات بالکل پریکٹیکل ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اور اگر اس بات کو آپ نے اپنے ذہن میں نہ رکھا تو کبھی میدان عمل میں آپ ثابت قدم رہ نہ پائیں گے, اور نہ حرام سے بچ پائیں گے اور نہ گناہوں سے بچ پائیں گے. بہت قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں آپ اچھی بات کوئی بھی کہے آپ سنیں سب کی, لیکن معصوم کے علاوہ کسی اور کو نمونہ عمل قرار نہ دیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بھئی ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد. دیکھیں بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر گیا. لوگ جو دھوکہ کھاتے ہیں وہ یہیں پہ کھاتے ہیں. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد. یعنی لوگوں کو جو دھوکہ ہوتا ہے وہ یہیں پہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا صاحب بڑے بڑوں کو دیکھا ہے, ان کو دیکھا ہے, ان کو دیکھا ہے, ان کو دیکھا ہے, فلاں کو دیکھا ہے, فلاں کو دیکھا ہے, جن کے نام کے ساتھ اتنے القابات ہیں ان کو دیکھا ہے, جن کے نام کے ساتھ اتنے خطابات ہیں ان کو دیکھا ہے یہ کام کرتے ہوئے. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ نے جو نمونہ عمل بنایا ہے وہ صرف معصوموں کو بنایا ہے, غیر معصوم کو اللہ نے نمونہ عمل نہیں بنایا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. آپ نے کچھ غور کیا تو ہمیشہ اللہ نے معصوموں کو نمونہ عمل بنایا ہے, اور یہی ہمارا مذہب ہے اور یہی ہمارا دین ہے کہ ہم نے کبھی کسی غیر معصوم کو نمونہ عمل نہیں سمجھا. چاہے وہ پیغمبر کے صحابی ہو یا پیغمبر کی ازواج ہو, ان کو ہم نے کبھی نمونہ عمل نہیں سمجھا. اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, دیکھیے رسول اللہ کا مسئلہ ہے اور اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ اب تو لوگ کھلم کھلا اٹیک کر رہے ہیں, کھلم کھلا توہین کر رہے ہیں پیغمبر اسلام کی. بہرحال جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر دوسرے بھی اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب اب تو آپ ہی میں سے ایک آدمی سامنے آ گیا. میں نے عشرہ اولیٰ میں ایک جملہ کہا تھا کہ بھیا ہم تو آدمی ہیں, آدم کے گھر میں قابیل پیدا ہو گیا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ہم تو آدمی ہیں, ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل. تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں غور کیجئے. لیکن ایک بات ضرور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا, کہ بہرحال اگر ہماری قوم سے وابستہ کسی آدمی نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی تو دنیا یہ دیکھے کہ ہم نے کتنے جلدی اسے چھوڑا. دیکھیں اصل مسئلہ تو یہی ہے بھائی. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یعنی چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ کبھی پوری قوم نے چھوڑ دیا, پوری ملت نے چھوڑ دیا. اس معاملے میں سب ہم زبان ہے, کوئی ایک آدمی ایسا نہیں کہ نہیں صاحب ہم نہیں چھوڑیں گے. کہا بھائی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے لہذا ہم نے اسے فوراً چھوڑ دیا. بس عزیزو یہی مسئلہ ہے کہ جو عمل ہمارا اس دور میں سامنے آیا ہے, اگر شروع سے مسلمان اسی بات پہ عمل کرتے کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اسے چھوڑ دیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یہی مسئلہ, ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد پر. جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اسے چھوڑ دیں. تو اگر نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو چھوڑ دیتے تو آج مسلمانوں میں اتنے فرقے ہی نہ ہوتے, آج اتنے اختلافات ہی نہ ہوتے, اتنے فسادات ہی نہ ہوتے. آپ ذرا غور تو کریں, میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ذرا آپ سورہ تحریم پڑھیں, سورہ تحریم پڑھیں. سورہ تحریم میں خداوند عالم کس کا تذکرہ کر رہا ہے؟ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ہمارے بلال صاحب کے گھر میں یہ مجلس ہو رہی ہے. دیکھیے عزیزوں, اکثر جب لوگ کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آپ نے داخل خارج کرا لیا ہے. اب یہاں شعراء بیٹھے ہیں, اب یہ ترکیب ان کی نظر میں صحیح ہو یا نہ صحیح ہو, لیکن جو قانون داں حضرات ہیں ان کی نظر میں تو بالکل. سلمان بھائی ایک صلوات پڑھیں بر محمد ہے نہیں بھائی, سلمان بھائی بیٹھے ہوئے. تو یہ جملہ کہا جاتا ہے نا, انہوں نے کہا بھئی آپ نے داخل خارج کرا لیا. یہ داخل خارج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے, انہوں نے کہا بھئی کسی دلت کی زمین آپ نے خرید لی ہے, اس کا داخل خارج نہیں ہو پائے گا. یعنی رجسٹری تو ہو جائے گی لیکن داخل خارج نہیں ہو پائے گا. اس میں بھی اور بھی قاعدے اور قوانین ہیں کہ اگر اس میں آتی ہے LDA میں تو ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا. تو بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے داخل خارج کرا لی. داخل خارج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ داخل خارج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جس سے کوئی زمین خریدی ہے تو لیجر میں اس کے نام سے یا اس کے نام سے خارج ہو جائے اور ہمارے نام میں داخل ہو جائے.
اسی کا مطلب تو ہے داخل خارج۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل لوگوں میں بڑا زور ہے کہ وہ بعض ازواج رسول کو آیہ تطہیر میں داخل کر دیں۔ غور کیجئے گا، دیکھیے عزیزوں، داخل خارج کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر کہیں سے خارج نہ ہوگی وہ پراپرٹی تو پھر آپ کے لیجر میں داخل بھی نہ ہو پائے گی۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا۔ اب جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ ازواج کو آیہ تطہیر میں داخل کر دیں، ارے بھیا پہلے سورہ تحریم سے خارج تو کرو۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر۔ یعنی بڑی سمپل سی بات ہے، آپ ذرا غور تو کریں کہ پیغمبر اسلام اپنی ایک زوجہ کے گھر میں آتے ہیں اور وہاں ایک دوسری زوجہ بھی موجود ہے، ان دونوں کا تذکرہ سورہ تحریم میں ہوا ہے، اور کیا ہو رہا ہے، وہ دونوں طے کیے ہوئے ہیں، اور وہ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں۔ بہت سی باتیں اور بھی بیان ہوئی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے ہلکی بات یہی، ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد، جو ممبر سے بیان ہو سکتی ہے، ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد۔ دیکھیے میرے خیال میں جو پڑھے لکھے حضرات ہیں میرا اشارہ سمجھ گئے کہ اگر آپ تفسیر میں پڑھیں تو اور بھی بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں، لیکن جو بات ممبر سے بیان ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ دونوں ازواج جو ہیں وہ پیغمبر سے کہہ رہی ہیں کہ آپ مغافیر کھا کے آئیں۔ ایک قسم کا گوند ہوتا تھا مغافیر، جو بعض لوگ استعمال کرتے تھے دوا وغیرہ میں، اور تو بڑی شدید قسم کی بدبو ہوتی تھی، تو وہ کہنے لگی پیغمبر سے کہ آپ مغافیر کھا کے آئیں، اس لیے کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے اور آپ معاذ اللہ مغافیر کھا کے آئیں۔ دیکھیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جس کو مسلمان بڑے ہلکے میں لیتے ہیں۔ آپ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، اب یہ دونوں ازواج کہہ رہی ہیں کہ آپ مغافیر کھا کے آئیں، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں نہیں۔ آپ نہیں غور کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں مغافیر کھا کے نہیں آیا، اور یہ دونوں ازواج جو ہیں وہ ضد کر رہی ہیں کہ آپ مغافیر کھا کے آئیں۔ اب پیغمبر کہہ رہے ہیں نہیں کھایا، اور یہ کہہ رہی ہیں کھایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پیغمبر اسلام کو جھٹلا رہی ہیں یا نہیں جھٹلا رہی؟ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، یہ پیغمبر اسلام کو جھٹلا رہی ہیں یا نہیں جھٹلا رہی ہیں؟ ایک جملہ کہوں گا کہ اگر مسلمان غیرت دار ہوتے تو اسی دن یا تو محمد کو چھوڑ دیتے یا ان دو کو چھوڑ دیتے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد ہوتے، اگر غیرت دار ہوتے ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا عزیزوں کہ جہاں تک نمونہ عمل کا سوال ہے تو نمونہ عمل اللہ نے پیغمبر اسلام کو بنایا، اور پھر یہ سلسلہ معصومین کے سلسلے میں آگے بڑھتا رہا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک معصوم آتا رہا، امام آتا رہا، اور ان کو اللہ نے نمونہ عمل قرار دیا۔ اور الحمدللہ ہم نے نماز کے لیے ان کی طرف رجوع کیا، روزے کے سلسلے میں ان کی طرف رجوع کیا، حج کے سلسلے میں ان کی طرف رجوع کیا۔ دیکھیے بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہہ دینا تو بڑا اچھا لگتا ہے جو آپ سنتے ہیں کہ بھائی وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں، اور وہ بھی امام محمد باقر علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ کو اس لیے امام مانتے ہیں کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا غلام ہے۔ اس طرح کے جذباتی جملے کہہ رہے ہیں، اور ہماری قوم کے لوگ بھی ایسے لوگوں سے متاثر ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے یہاں بھی کوئی کیا پڑھے گا جو مثلا قادری صاحب نے پڑھ دیا، اور فلاں نے پڑھ دیا، اور فلاں نے پڑھ دیا۔ ارے بھیا سیدھی سیدھی بات ہے، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ جب جس کو آپ امام کہہ رہے ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا غلام ہے، تو پھر نماز ویسی نہ پڑھیے جیسی ابو حنیفہ نے پڑھی، ویسی پڑھیے جیسی امام جعفر صادق نے پڑھی۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یعنی یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ آپ شریعت کہیں اور سے لیں گے اور محبت کا دعویٰ کسی اور سے کریں گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ جو آیا ہے مودت میں محبت کے بجائے مودت کا لفظ آیا ہے، یہ اسی لیے آیا۔ آپ غور کر رہے ہیں، اگر محبت کا لفظ آ جاتا تو محبت کا دعویٰ تو سبھی کر رہے تھے۔ مودت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے محبت بھی کریں گے اور دین بھی انہی سے حاصل کریں گے، کسی اور سے حاصل نہیں کریں گے۔ نماز ان سے حاصل کریں گے، روزہ ان سے حاصل کریں گے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام۔ بس بات تمام ہو رہی ہے کہ ہمارے امام چہارم جو سید الساجدین کہلاتے ہیں، زین العابدین کہلاتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا کہ 35 سال تک امام کربلا کے بعد مسلسل روتے رہے؟ یعنی عالم یہ کھانا سامنے آیا تو روئے، اور پانی سامنے آیا تو روئے، اور ناقہ دیکھ لیا تو روئے، اور کسی کے ہاتھ میں نیزہ دیکھ لیا تو روئے، اور ناقہ دیکھا تو روئے، اور گھوڑا دیکھا تو روئے، کسی کے ہاتھ میں خنجر دیکھا تو روئے، اور جب کسی نے پوچھا تو کہا کہ بھائی ہم نے نیزہ دیکھا تو وہ نیزہ یاد آ گیا جس پر ہمارے بابا کا سر نصب تھا، اور ناقے کو دیکھا تو وہ ناقے یاد آ گئے جس پر بیویوں کو بے ردا سوار کیا گیا۔
کھانے کو دیکھا تو کربلا کے بھوکے یاد آ گئے، اور پانی کو دیکھا تو کربلا کے پیاسے یاد آ گئے۔ تو یہ سارے اقوال اپنی جگہ کے اوپر ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ جو 35 سال اپنے بابا پر رویا وہی سید الساجدین ہے اور وہی زین العابدین۔ کچھ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یعنی آپ شاید غور ہی نہیں کر رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ جو 35 سال تک، خدا کے لیے بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، سید الساجدین کا مطلب کیا ہوا کہ ساجدین کا سردار، سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ زین العابدین کا مطلب کیا ہوا کہ عابدین کی زینت۔ تو ساجدین کا سردار اور عابدین کی زینت وہ ہے کہ جو 35 سال تک اپنے بابا پر روتا رہا۔ اگر آپ غور سے سن رہے ہیں تو میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ امام زین العابدین کی زندگی ہمیں بتا رہی ہے کہ بغیر امام حسین پر روئے ہوئے نہ سجدہ قابل قبول ہے نہ عبادت قابل قبول ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ سید الساجدین اور یہی زین العابدین، یہی سید الساجدین ہے اور یہی زین العابدین ہے۔ ابھی آپ دعائے توسل پڑھ رہے تھے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے چوتھے امام صحیفہ سجادیہ، صحیفہ سجادیہ، دیکھیں کبھی کبھی لوگ ان چیزوں کو بھی غلط طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بڑے بڑے لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو آل محمد کی فضیلت برداشت ہی نہیں ہوتی۔ بہت سے واقعات ہوتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں۔ آپ یقین مانیں کہ کچھ لوگ بنیادی طور پہ ایسے ہیں کہ جن کو سرکار امیر المومنین کا نام ہی برداشت نہیں، یعنی کچھ کہا جائے یا نہ کہا جائے لیکن ان کو شاید نام ہی برداشت نہیں ہوتا۔ ادھر علی کا نام آیا انہوں نے اختلاج ہونے لگا، اہل بیت کا ذکر ہوا اور وہ مختلج ہونے لگے۔ ایک صلوات پڑھ پر محمد اختلاج ہونے۔ تو اس طرح کے لوگ بھی ہیں، لیکن وہی اسی قسم کے لوگ جو ہیں وہ ائمہ سے منسوب جو دعائیں ہیں ان کو غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ان دعاؤں کے جو الفاظ ہیں ان کو بنیاد بنا کے ائمہ کے اختیارات سے انکار کرنے لگتے ہیں کہ بھائی انہوں نے تو اپنی دعا میں یہ کہا ہے اور انہوں نے اپنی دعا میں یہ کہا ہے اور انہوں نے تو دعا میں اس طرح سے عاجزی کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے تو دعا میں اس طرح کی بات کہی ہے کہ پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بہرحال جو آپ ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں اگر ایسا ہوتا تو وہ دعاؤں میں ایسا کیوں کہتے؟ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔ خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آدمی تھوڑا سا عقل استعمال کر کے سورہ حمد پڑھ لے تو کبھی اس قسم کی باتیں نہ کرے۔ دیکھیں بہت سمجھدار مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، میں خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ آپ سنیے۔ دیکھیں عزیزوں، مثلا قل هو اللہ احد، وہاں تو قل آیا ہے، قل کا مطلب کہہ دو، قل کا مطلب کہہ دو، تو یہ تو بندے سے کہا جا رہا ہے کہ کہو، لیکن سورہ حمد میں کہیں قل ول نہیں ہے۔ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، آپ نہ بولیں گے تو کون بولے گا کہ سورہ حمد میں کہیں قل نہیں ہے، کہہ دو نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد جو ہے وہ اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین جو قیامت کا یعنی یوم الدین کا مالک ہے۔ اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں؟ نہیں عزیزوں، شاید ویسے آپ نے سنا ہی نہیں جیسے میں سنانا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی بے شک اللہ کا کلام ہے۔ تو اگر یہ اللہ کا کلام ہے، اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ اللہ کس سے کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، کس سے کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ جو ہے وہ کس سے کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ اگر اس سے پہلے قل آیا ہوتا تو آپ کہتے کہ بھئی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کہو، لیکن یہاں تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو جواب یہی آئے گا کہ بھئی یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ بندے کو سکھایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں کس انداز سے تواضع کرو، اللہ کی بارگاہ میں کس انداز سے اپنے اخلاص کا اظہار کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہو، تم کہو۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ خود بندے کو اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ سکھا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔
یہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ یہ جو معصومین نے دعائیں تعلیم کی ہیں، ان دعاؤں کے ذریعے سے آپ معصومین کے اختیارات پہ حملہ نہ کریں. یہ دعائیں نہیں ہیں، بلکہ کیونکہ اللہ نے ان کو، اب دیکھیں جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ نے سمجھیں گے تو کون سمجھے گا، کیونکہ اللہ نے ان کو امت وسط قرار دیا ہے، لہذا یہ اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. صرف اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں. اسی کو کہتے ہیں صحیفہ سجادیہ، جس میں امام نے بتایا کہ دیکھو اللہ کی بارگاہ میں بات کرو تو کیسے کرو، گفتگو کرو تو کیسے کرو، اپنی ڈیمانڈ اللہ کی بارگاہ میں رکھو تو کیسے رکھو، کس طرح سے بات کرو، یہ سکھایا جا رہا ہے. عزیزو ہمارے امام، بس ایک آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک شخص نے امام سے پوچھا، بڑی طویل روایت ہے، میں ساری باتیں چھوڑ کے عرض کر رہا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ ہیں اور شعراء ہیں، کہ کسی نے پوچھا کہ آپ نماز کے بارے میں جانتے ہیں، آپ صلاۃ کو پہچانتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ ہم نہ جانیں گے تو کون جانے گا، اور ہم نہ پہچانیں گے تو کون پہچانے گا. تو اس نے صلاۃ کے سلسلے میں، نماز کے سلسلے میں امام سے بہت سے سوالات کیے. آخر میں اس نے جو 2 سوال کیے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اس نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ تکملہ نماز کیا ہے، یعنی نماز جو مکمل ہوتی ہے وہ کیسے مکمل ہوتی ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ تکملہ نماز ہے ہم پر صلوات، ہم پر صلوات. تو بغیر صلوات کے نماز قبول والا معاملہ نہیں، بلکہ نماز ہی نہیں، نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک محمد و آل محمد پر صلوات نہ پڑھی جائے، اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی. اس کے بعد اس نے پوچھا کہ مولا نماز کی قبولیت کا سبب کیا ہے، نماز قبول کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں یہی حدیث تو بار بار ہمیں سنائی جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا نماز کے سلسلے میں کہ ان قبل ما سوا ان ردت رد ما سوا، کہ اگر نماز قبول تو ہر عمل قبول، اور اگر نماز رد تو ہر عمل رد. تو یہ نہیں فرمایا کہ اگر نماز پڑھی تو ہر عمل قبول، اور اگر نماز نہ پڑھی تو ہر عمل رد. یہاں نماز نہ پڑھنے والوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہو رہا. ایک صلوات پڑھنے والے محمد و آل محمد پر. یعنی نماز نہ پڑھنے والے تو قابل ذکر ہی نہیں ہے، ان کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے جو نہیں پڑھتے. بلکہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا جنہوں نے پڑھی یا جنہوں نے نہیں پڑھی، نہیں، پڑھنے والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر نماز قبول تو ہر عمل قبول، اور اگر نماز رد تو ہر عمل رد. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، نماز پڑھنے کے بعد اس بات کی فکر کرنا ضروری ہے کہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اس لیے کہ اگر یہ قبول تو ہر عمل قبول، اور اگر یہ رد تو ہر عمل رد. تو اسی لیے پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا نماز کیسے قبول ہوتی ہے، سبب قبولیت نماز کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ سبب قبولیت نماز ہے ہماری ولایت کا اقرار اور ہمارے دشمنوں سے اظہار براءت. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. یعنی آپ جا کے دیکھیے جتنی کتابوں میں آپ کو امام چہارم کا تذکرہ ملے گا، اس میں کوئی اور واقعہ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ واقعہ ہر جگہ تحریر، یہ ہر جگہ تحریر ہے. اور امام نے یہ فرمایا کہ اظہار برات، خالی برات نہیں، غور نہیں کر رہے ہیں آپ، میں کیا عرض کر رہا ہوں، خالی برات نہیں بلکہ اظہار برات، یعنی برات کا اظہار. تو اب سمجھ میں آیا کہ جب تک ولایت کا اقرار نہ کیا جائے اور اہل بیت کے دشمنوں سے اظہار برات نہ کیا جائے، اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوتی. اور جب تک نماز قبول نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ امام چہارم سرکار سید الساجدین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں یا ان سے متعلق جشن میں اس سے بڑا کوئی اور پیغام نہیں ہو سکتا کہ بغیر اقرار ولایت کے اور بغیر اظہار برات کے دشمنان آل محمد کے نماز قبول نہیں ہوتی، اور نماز قبول نہیں ہوتی تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا. تو بہرحال آج یہ جشن ہو رہا ہے امام کے سلسلے میں، شعراء بھی آپ کے سامنے کلام پیش کریں گے. خداوند عالم ان کے کلام کو بھی قبول فرمائے، ان کی خدمت کو قبول فرمائے، ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اور بانیان محفل اور جو حاضرین محفل ہیں خداوند عالم ان کے بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور پروردگار ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں. پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا جلد از جلد
ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کے اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما. ایک باواز بلند صلوات پڑھیں بر محمد و آل اب اس کے بعد سلسلہ شعراء کرام کا ہے. بہت مختصر سی فہرست ہے, اس میں چند نام صلی اللہ ہیں اور جو پڑھیں اس کے بعد شعراء کرام. میں بسر رضا گزارش کر رہا ہوں جناب نیر مجیدی صاحب, جناب قمر صاحب, جناب اظہار حسین زہرے صاحب کا ہے تشریف لے آئیں اور آغاز نظم جناب احمد سجاد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں. سوال بھیجنا حضرت چار مصرے عرض کر رہا ہوں. مگر فرمائیں کہ اللہ بھی اور اس کے نعرہ صلوات کہ اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی ہیں شامل, لعنت کا عمل دہر میں تنہا نہیں ہوتا. اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی ہیں شامل, لعنت کا عمل دہر میں تنہا نہیں ہوتا. اور جھوٹوں کا تبرے سے وہی بچتے ہیں جن کی نسلوں میں کوئی ایک بھی سچا نہیں ہوتا. میں بسر رضا گزارش کر رہا ہوں جعفر حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں اور نظم نذرانہ پیش فرمائیں. ایک نعرہ صلوات. شرط وفا کو ایسے نبھایا حسین نے, شرط وفا کو ایسے نبھایا حسین نے, جو کچھ راہ حق میں لٹایا حسین نے, جو کچھ راہ حق میں لٹایا حسین نے. کیسے بھلا سکیں گی یہ امت حسین کو, کیسے بھلا سکیں گی یہ امت حسین کو, جس کے لیے گھر اپنا لٹایا حسین نے, جس کے لیے گھر اپنا لٹایا حسین نے. نعرہ صلوات. بھیجا نہیں تھا شیر کو جنگ کے خیال سے, بھیجا نہیں تھا شیر کو جنگ کے خیال سے, لگ جاتی ورنہ آگ نہر میں جلال سے, لگ جاتی ورنہ آگ نہر میں جلال سے. کٹ کٹ کے گرے ظلم کے پرچم زمین پر, کٹ کٹ کے گرے ظلم کے پرچم زمین پر, تیرا عالم جواں ہے 1400 سال سے, تیرا عالم جواں ہے 1400 سال سے. نعرہ صلوات. میں گزارش کر رہا ہوں جناب صادق حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں اور مولا بھی منظور نذرانہ پیش فرمائیں. نعرہ صلوات. ایک نعرہ صلوات. گھر گھر میں مصلے کبھی آباد نہ ہوتے, گھر گھر میں مصلے کبھی آباد نہ ہوتے, دنیا میں اگر سید سجاد نہ ہوتے, دنیا میں اگر سید سجاد نہ ہوتے. نعرہ صلوات. مانگو تو طلب کر کے صحیح شہنشاہ وفا سے, مانگو تو طلب کر کے صحیح شہنشاہ وفا سے, مایوس کوئی نہیں ہوتا ان کی عطا سے, مایوس کوئی نہیں ہوتا ان کی عطا سے. ہوتا ہے اپنا علاج نہ دعا سے نہ دوا سے, چلتی ہیں سانسیں تیرے پرچم کی ہوا سے. نعرہ صلوات. جو رشتے میں میرے بھائی ہوتے ہیں, میں گزارش کر رہا ہوں حسین مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں اور باقاعدہ مولا میں منظور نذرانہ پیش فرمائیں. حسین مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ صلوات بھیجنا اللہم صلی علی محمد. لہٰذا میں بسر گزارش کر رہا ہوں جناب شوذہ حسین صاحب سے تشریف لائیں صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ باقاعدہ مولا میں منظور نذرانہ
بھی حضرات مختصراً سماعت فرما لیں گے. تو یہ محفل آن لائن اس ٹائپ لائیو ٹیلی کاسٹ گراف ایجنسی کی جانب سے کی جا رہی ہے جو لائیو تجربہ ہو رہی ہے ہوتی تھی. اور دوسرا یہ کہ اختتام میں محفل پر نظر مولا کا اہتمام دستور ہے. ضرور خیر سے بات. اللہم صلی علی محمد. نکھرے ہوئے کردار کا قرآن ہے عابد، سر چشمہ دی عظمت ایمان ہے عابد، تقدیر علی قسمت عمران ہے عابد، اسلام کے طریقے کا عنوان ہے عابد. نعرہ صلوات. کتاب عزم و شجاعت ہے سید سجاد، خدائے صبر کی آیات ہے سید سجاد. وہ جس کے سجدوں وہ جس کے سجدوں کو سجدہ نماز کرتی ہے، وقار شان عبادت ہے سید سجاد. میں گزارش کر رہا ہوں جناب مختار حسن سلمان صاحب سے تشریف لائیں. جناب سلمان صاحب تشریف لائیں اور مولانا منظور نذرانہ حقیقت پیش فرمائیں. نعرہ سلوات. ارے نہیں کچھ نہیں، میں پڑھتا نہیں ہوں مگر کچھ تھوڑا سا لے آتا ہوں کہیں سے لکھا کر کے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ. بے فیض ہے اے ناداں انکار عبادت کا، مفہوم سمجھتا ہے دیندار عبادت کا. ہر ایک مصیبت پر ایک شکر کا سجدہ ہے، عابد نے کیا قائم معیار عبادت. جی بسم اللہ الرحمن. بس وہی رکھتا ہے ہر لمحہ قوت کا بھرم، ذہن و دل میں جس کے کچھ ہوتا ہے ملت کا بھرم. جب یہ سچ ہے کہ کبھی فطرت بدل سکتی نہیں، حیف ہے ان پر جو کھو دیتے ہیں فطرت کا بھرم. صرف دعوائے محبت ہو نہیں سکتی دلیل، ہے وہی محبوب جو رکھے محبت کا بھرم. اب ہاشمی جاہو جلالت اور شجاعت کا بھرم، رکھ لیا سجاد نے ہر ایک کی ہیبت کا بھرم. کربلا سے شام تک اور شام سے یثرب تلک، قافلہ سالار نے رکھا قیادت کا بھرم. واہ کیا کہنا تمہارا اے علی بن الحسین، رکھ لیا دربار میں انکار بیعت کا بھرم. آپ ہیں محو عبادت دم بخود دربار ہے، رہ گیا سجاد سے باقی خطابت کا بھرم. میں محفل کو مترنم بننے کے لیے گزارش کر رہا ہوں قاری قرآن شاعر اہل بیت جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظور نذرانہ حقیقت پیش فرمائیں. نعرہ ایک اور سلوات اللہم صلی علی ایک مطلع چند اشعار بارگاہ مولا کائنات میں، پھر منقبت کے چند اشعار بارگاہ محمود ناز کرتا ہوں. تمامی شعراء اجازت. یہ بھائی میرا کیا عقیدہ برائے علی ہے، میرا کیا عقیدہ برائے علی ہے، میرا کیا عقیدہ برائے علی ہے،
کہ میسم کو حق ثنائے علی ہے، کہ میسم کو حق میرا کیا عقیدہ برائے علی ہے، کہ میسم کو حق ثنائے علی ہے، یہاں بھی ہے جلتا وہاں بھی جلے گا، حسد جس کے دل میں برائے علی ہے، یہاں بھی ہے جلتا وہاں بھی جلے گا، حسد جس کے دل میں برائے علی ہے، سند یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، حسد جس کے دل میں برائے علی ہے، سند کل ماں کی پائی ہے جس نے، سند کل ماں کی پائی ہے جس نے، کہاں کوئی ایسا سوائے علی ہے، سند کل ماں کی پائی ہے جس نے، کہاں کوئی ایسا سوائے علی ہے، قدم دوش احمد کا قدم دوش احمد پا حیدر کے آئے، قدم دوش احمد پا حیدر کے آئے، کہ عرش بری زیر پائے علی ہے، کہ عرش بری زیر قدم دوش احمد پا حیدر کے آئے، کہ عرش بری زیر پائے علی ہے، میرا کیا عقیدہ برائے علی ہے، کہ میسم کو حق ثنائے علی ہے۔ شعر مرزا فرمائیں، نصیری سے راز ہی رہنے دیں اب، نصیری سے راز ہی رہنے دیں اب، میرا کیا عقیدہ برائے علی ہے، ادب نصیری سے راز ہی رہنے دیں اب، نصیری سے راز ہی رہنے دیں اب، میرا کیا عقیدہ برائے علی ہے، میرا کیا عقیدہ برائے علی ہے، شبیہ نجف کا پڑوسی بنایا، شبیہ نجف کا پڑوسی بنایا، ندیم ایک یہ بھی عطائے علی، شبیہ نجف کا پڑوسی بنایا، ندیم ایک یہ بھی عطائے علی ہے، ندیم ایک یہ بھی عطائے علی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں حضرات۔ مد عبید بیمار میں ایک مطلع چنا شارس کرتا ہوں، ایک اور صلوات پڑھیں حضرات۔
اللہ نے یوں میرا مقدر بنا دیا، اللہ نے یوں میرا مقدر بنا دیا، اللہ نے یوں میرا مقدر بنا دیا، مداح اہل بیت پیمبر بنا دیا، مداح اہل بیت پیمبر بنا دیا۔ حسن مطلع مظاہر فرمائے، سجاد کو یوں حسن کا پیکر بنا دیا، سجاد کو یوں حسن کا پیکر بنا دیا، یا مصطفیٰ کو رب نے مقرر بنا دیا، سجاد کو یوں حسن کا پیکر بنا دیا، یا مصطفیٰ کو رب نے مقرر بنا دیا، سجاد تیرے پاؤں کے چھالوں کو ہو سلام، سجاد تیرے پاؤں کے چھالوں کو ہو سلام، کانٹوں کو جس نے پھولوں کا بستر بنا، سجاد تیرے پاؤں کے چھالوں کو ہو سلام، کانٹوں کو جس نے پھولوں کا بستر بنا دیا، کانٹوں کو جس نے پھولوں کا بستر بنا دیا، زینت ہے آج دست عزادار کے لیے، زینت ہے آج دست عزادار کے لیے، عابد نے ہتھ کڑی کو بھی زیور بنا دی، زینت ہے آج دست عزادار کے لیے، زینت ہے آج دست عزادار کے لیے، عابد نے ہتھ کڑی کو بھی زیور بنا دیا، عابد نے ہتھ کڑی کو بھی زیور، فوزی بنایا شبیہ نجف کا، ندیم ایک یہ بھی عطائے علی ہے۔ قاری ندیم رفیع صاحب نے بہترین کلام کا نوازا، بلا کسی تغییر کے گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب اظہار حسین زرے صاحب سے تشریف لائیں، نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد ایک نعرہ سلوات نعرہ حیدری یا علی، آواز بلند نعرہ سلوات۔ آج چوتھے امام آئے ہیں، آج چوتھے امام آئے ہیں، یعنی عالی مقام آئے ہیں، یعنی عالی مقام آئے ہیں، ہم بھی لائے ہیں پھول مدحت کے عرض کرنے سلام آئے ہیں، ہم بھی لائے ہیں پھول مدحت کے عرض کرنے سلام آئے ہیں، ہم بھی لائے ہیں پھول مدحت کے عرض کرنے سلام آئے ہیں۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد عالم۔
سرور کا چاند تارا ہے بیمار کربلا، سرور کا چاند تارا ہے بیمار کربلا، ہم کو اسی سے پیارا ہے بیمار کربلا، ہم کو اسی سے پیارا ہے بیمار کربلا، بخشا نہ جا سکے گا، بخشا نہ جا سکے گا کوئی اسی حال میں، بخشا نہ جا سکے گا کوئی اسی حال میں، جس نے تمہیں ستایا ہے بیمار کربلا، جس نے تمہیں ستایا ہے بیمار کربلا، مروب ہو نہ جانا کبھی اہل ظلم سے، مروب ہو نہ جانا کبھی اہل ظلم سے، تم نے ہمیں بتایا ہے بیمار کربلا، تم نے ہمیں بتایا ہے بیمار کربلا، تم نے ہمیں بتایا ہے بیمار کربلا۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد آج جشن سید سجاد ہے، آج جشن سید سجاد ہے، ظلم سے بے رخی کی بات کرو، ظلم سے بے رخی کی بات کرو، نشر کر کے پیام کرب و بلا، امن اور دوستی کی بات کرو، امن اور دوستی کی بات کرو، امن اور دوستی کی بات کرو۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ میں تم کو کیا بتاؤں کہ کیا کیا علی کا ہے، میں تم کو کیا بتاؤں کہ کیا کیا علی کا ہے، قرآن ہے علی کا تو کعبہ علی کا ہے، قرآن ہے علی کا تو کعبہ علی کا ہے، دنیا ثنا کرے نہ کرے اس کی فکر کیا، قرآن کے لبوں پر قصیدہ علی کا ہے، قرآن کے لبوں پر قصیدہ علی کا ہے، قرآن کے لبوں پر قصیدہ علی کا ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ یہ نہ پوچھو کہاں کہاں ہے علی، یہ نہ پوچھو کہاں کہاں ہے علی، حق جہاں ہے وہاں وہاں ہے علی، خاک ہو تم زمین کی بات کرو، تم کیا سمجھو کہ آسماں ہے علی، تم کیا سمجھو کہ آسماں ہے علی، تم کیا سمجھو کہ آسماں ہے علی۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ ذکر علی سے رہتا ہوں سرشار رات دن، ذکر علی سے رہتا ہوں سرشار رات دن، سب میں حسین مشغلہ یہ زندگی کا ہے، سب میں حسین مشغلہ یہ زندگی کا ہے، سب میں حسین مشغلہ یہ زندگی کا ہے، مہکے ہوئے ہیں مہکے ہوئے گلشن ذکر علی کے پھول، محسوس ہو رہا ہے کہ موقع خوشی کا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ موقع خوشی کا ہے، ان کے ہر ایک عدو پہ تبرہ کیا کرو، ان کے ہر ایک عدو پہ تبرہ کیا کرو، سب میں بڑا ثبوت یہی دوستی کا ہے، سب میں بڑا۔ جناب اظہار حسین زہر صاحب میرا ساتھ ہے کہ ان کے ہر ایک عدو کا تبرہ کیا کرو، سب سے بڑا ثبوت یہی دوستی کا ہے۔ میں پسند گزارش کر رہا ہوں شاہد اہل بیت جناب فیضان جعفر صاحب سے تشریف لائیں اور بعد ہے مولا منظور بڑا فرمائیں نعرہ صلوات۔ صلوات پڑھیں محمد ایک مطلب تین شعر کہ توڑ کر سارا غرور بام و در سجاد نے، کہ توڑ کر سارا غرور بام و در سجاد نے، خسر ظالم کر دیا لعنت کا گھر سجاد نے، کہ خسر ظالم کر دیا لعنت کا گھر سجاد نے، شریف دیکھیں کہ خسر ظالم کر دیا لعنت کا گھر سجاد نے، اور شام کے تخت و حکومت کو ربونے کے لیے، کہ شام کے تخت و حکومت کو ربونے کے لیے پاؤں کے چھالوں میں رکھے تھے بھور سجاد نے،
کہ شام کے تخت و حکومت کو ربونے کے لیے، کہ شام کے تخت و حکومت کو ربونے کے لیے، کہ شام کے تخت و حکومت کو ربونے کے لیے پاؤں کے چھالوں میں رکھے تھے بھور سجاد نے، اور مدح کی پرواز کرنے کے لیے فطروس کے ساتھ، مدح کی پرواز کرنے کے لیے، کہ مدح کی پرواز کرنے کے لیے فطروس کے ساتھ آج میری فکر کو بخشے ہیں پر سجاد نے، کہ مدح کی پرواز کرنے کے لیے فطروس کے ساتھ آج میری فکر کو بخشے ہیں پر سجاد نے، کہ خبر میں مجھ کو ملی جو آپ کے قدموں کی خاک، کہ خبر میں مجھ کو ملی جو آپ کے قدموں کی خاک، میں کہوں گا دے دیا سونے کا گھر سجاد نے، کہ خبر میں مجھ کو ملی جو آپ کے قدموں کی خاک، کہ خبر میں مجھ کو ملی جو آپ کے قدموں کی خاک، میں کہوں گا دے دیا سونے کا گھر سجاد نے، کہ میں کہوں گا دے دیا سونے کا گھر سجاد نے۔ صلوات پڑھیں بر محمد آخر میں سلام کے ایک مطلب اچھی سچ صلوات پڑھیں بر محمد۔ وہ جس نے الفت حیدر کی مجھ میں روشنی رکھ دی، اسی نے صلوات پڑھیں بر محمد۔ وہ جس نے فاضل تینت کی مجھ میں روشنی رکھ دی، وہ جس نے فاضل تینت کی مجھ میں روشنی رکھ دی، اسی نے الفت حیدر بھی دل میں قدرتی رکھ دی، اسی نے الفت حیدر بھی دل میں قدرتی رکھ دی، اسی نے الفت حیدر بھی دل میں قدرتی رکھ دی۔ عزا کے فرش پر مجلس میں جو مرجھائے بیٹھے تھے، عزا کے فرش پر مجلس میں جو مرجھائے بیٹھے تھے، علی اصغر نے ان پھولوں کے حصے میں ہنسی رکھ دی۔ عزا کے فرش پر مجلس میں جو مرجھائے بیٹھے تھے، عزا کے فرش پر مجلس میں جو مرجھائے بیٹھے تھے، عزا کے فرش پر مجلس میں جو مرجھائے بیٹھے تھے، علی اصغر نے ان پھولوں کے حصے میں ہنسی رکھ دی، علی اصغر نے ان پھولوں کے حصے میں ہنسی رکھ دی، اور کیے ہیں پیش یوں ان ماتمی دستوں نے نذرانے، کیے ہیں پیش یوں ان ماتمی دستوں نے نذرانے، کسی نے جاگتی آنکھیں کسی نے زندگی رکھ دی، کہ کیے ہیں پیش یوں ان ماتمی دستوں نے نذرانے، کیے ہیں پیش یوں ان ماتمی دستوں نے نذرانے، کسی نے جاگتی آنکھیں کسی نے زندگی رکھ دی، کسی نے جاگتی آنکھیں کسی نے زندگی رکھ دی، اور گزر ہے شام سے دیکھو ہدایت کے چراغوں کا، گزر ہے شام سے دیکھو ہدایت کے چراغوں کا، اٹھا کر طاق پر عابد نے ساری تیرگی رکھ دی، گزر ہے شام سے دیکھو ہدایت کے چراغوں کا، اٹھا کر طاق پر عابد نے ساری تیرگی رکھ دی، اور کبھی کی سوکھے پتوں کی طرح مرجھا گئی ہوتی، کبھی کی سوکھے پتوں کی طرح مرجھا گئی ہوتی، غم سرور نے وہ تو کہیے آنکھوں میں نمی رکھ دی، کہ کبھی کی سوکھے پتوں کی طرح مرجھا گئی ہوتی، غم سرور نے وہ تو کہیے آنکھوں میں نمی رکھ دی، غم سرور نے وہ تو کہیے آنکھوں میں نمی رکھ دی، کہ ہوا میں منتشر سب زندگانی کے ورق ہوں گے، کہ ہوا میں منتشر سب زندگانی کے ورق ہوں گے، جری کے سامنے یہ فوج کس نے کاغذی رکھ دی، کہ ہوا میں منتشر
سب زندگانی کے ورق ہوں گے، ہوا میں منتشر سب زندگانی کے ورق ہوں گے، ہوا میں منتشر سب زندگانی کے ورق ہوں گے، جری کے سامنے یہ فوج کس نے کاغذی رکھ دی، جری کے سامنے یہ فوج کس نے کاغذی رکھ دی۔ آخری تین شعر کہ عزا کا فرش بچھنا تھا ہمارے گھر کے آنگن میں، عزا کا فرش بچھنا تھا ہمارے گھر کے آنگن میں، فلک کے چاند نے پہلے سے لا کر چاندنی رکھ دی۔ کہ عزا کا فرش بچھنا تھا ہمارے گھر کے آنگن میں، عزا کا فرش بچھنا تھا ہمارے گھر کے آنگن میں، عزا کا فرش بچھنا تھا ہمارے گھر کے آنگن میں، فلک کے چاند نے پہلے سے لا کر چاندنی رکھ دی، فلک کے چاند نے پہلے سے لا کر چاندنی رکھ دی۔ آخری دو شعر کہ علم کے سائے میں سب حاجتیں سیراب ہوتی ہیں، علم کے سائے میں سب حاجتیں سیراب ہوتی ہیں، جری نے مشق کے سینے میں بھی دریا دلی رکھ دی۔ علم کے سائے میں سب حاجتیں سیراب ہوتی ہیں، علم کے سائے میں سب حاجتیں سیراب ہوتی ہیں، علم کے سائے میں سب حاجتیں سیراب ہوتی ہیں، علم کے سائے میں سب حاجتیں سیراب ہوتی ہیں، جری نے مشق کے سینے میں بھی دریا دلی رکھ دی، جری نے مشق کے سینے میں بھی دریا دلی رکھ دی۔ اور فلک پر چاند جب سے دیکھا ہے ماہ محرم کا، کہ فلک پر چاند جب سے دیکھا ہے ماہ محرم کا، اٹھا کر عید زہرا کے لیے ہر خوشی رکھ دی۔ کہ فلک پر چاند جب سے دیکھا ہے ماہ محرم کا، کہ فلک پر چاند جب سے دیکھا ہے ماہ محرم کا، فلک پر چاند جب سے دیکھا ہے ماہ محرم کا، اٹھا کر عید زہرا کے لیے ہر خوشی رکھ دی۔ فلک پر چاند جب سے دیکھا ہے ماہ محرم کا، اٹھا کر عید زہرا کے لیے ہر خوشی رکھ دی۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ فلک پر چاند جب سے دیکھا ہے ماہ محرم کا، اٹھا کر عید زہرا کے لیے ہر خوشی رکھ دی۔ جناب فیضان شورائے کرام کی مختصر ہوتی جا رہی ہے، اور یہ شہر لکھنؤ کے مشہور و معروف شورائے کرام ہیں جو آپ کے درمیان موجود ہیں۔ اسی سلسلے کے بڑی ہیں جناب سرور دبیری صاحب، میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور مولا میں مضمون بتانے پیش فرمائیں۔ نعرہ سلوات سامنے آئیے، وہاں کہاں بیٹھے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ایک مطلب دو تین شعر حاصل کرنا ہے مندو کے حوالے سے، نہیں اس کے حساب مطلب کہ آج آغوش امامت میں اسی کا نور ہے، آج آغوش امامت
میں اسی کا نور ہے کہ آج آغوش امامت میں اسی کا نور ہے کہ جس کی آمد سے بہت دین خدا مسرور ہے، جس کی آمد سے بہت دین خدا مسرور ہے، دیکھیے دوسرا مطلب کہ ایک نیا سلوات بھیجنا ہے کہ فرش محفل پا قدم ہے، لب پا ذکر نور ہے، فرش محفل پا قدم ہے، لب پا ذکر نور ہے، میں جنا میں آ گیا جنت کہاں اب دور ہے، میں جنا میں آ گیا جنت کہاں اب دور ہے۔ اور شعر دیکھیے گا کہ فقر موسیٰ کو سنانے آیا ہوں اشعار میں، کہ فقر موسیٰ کو سنانے آیا ہوں اشعار میں، کہ یہ جو ممبر ہے میری نظروں میں کوہ طور ہے، یہ جو ممبر ہے میری نظروں میں کوہ طور ہے، یہ جو ممبر ہے میری نظروں میں کوہ طور ہے۔ اور دیکھیے گا کہ آسمان مدحت عابد کا جاری ہے سفر، آسمان مدحت عابد کا جاری ہے سفر، آج میری فکر کا طائر بہت مغرور ہے، آج آسمان مدحت عابد کا جاری ہے سفر، آج میری فکر کا طائر بہت مغرور ہے، آج میری فکر کا طائر بہت مغرور ہے۔ مختلف دیکھیے گا کہ التجا سرور دبیری کی ہے جنت کے عوض، التجا سرور دبیری کی ہے جنت کی عوض، نوکری مجھ کو تیرے دربار کی منظور ہے، نوکری مجھ کو تیرے دربار کی منظور ہے۔ ایک نیا سلوات بھیجیں حضرت، ایک مطلب نہیں بھائی آپ نے آج ذکر سید سجاد ہونا دیکھیے گا، ایک نیا سلوات بھیجیں حضرت کہ بھول کے دنیا کے غم دل شاد ہونا چاہیے، بھول کے دنیا کے غم دل شاد ہونا چاہیے، کہ بھول کے دنیا کے غم دل شاد ہونا چاہیے، آج ذکر سید سجاد ہونا چاہیے، آج ذکر سید
سجاد ہونا چاہیے آج ذکر سید سجاد ہونا چاہیے. اور شعر دیکھیے گا کہ ہر ارادہ دشمنی عابد کا غرق خاک ہو. کہ ہر ارادہ دشمنی عابد کا غرق خاک ہو. ارے قید اپنے جال میں صیاد ہونا چاہیے. قید اپنے جال میں صیاد ہونا چاہیے. کہ ہر ارادہ دشمنی عابد کا غرق خاک ہو. قید اپنے جال میں صیاد ہونا چاہیے. اور شعر دیکھیے گا کہ غاصب باغ فدا کیسے رضی اللہ ہے. کہ غاصب باغ فدا کیسے رضی اللہ ہے. ارے مصطفیٰ کا کوئی تو ارشاد ہونا چاہیے. مصطفیٰ کا کوئی تو ارشاد ہونا چاہیے. مصطفیٰ کا کوئی تو ارشاد ہونا چاہیے. آخری شعر دیکھیے گا کہ یہ عطا مولا کی ہے لیکن مجھے معلوم ہے. کہ یہ عطا مولا کی ہے لیکن مجھے معلوم ہے. کہ یہ عطا مولا کی ہے لیکن مجھے معلوم ہے. ایک ہنسی فن کے لیے استاد ہونا چاہیے. ایک ہنسی فن کے لیے استاد ہونا ایک صلوات اور پڑھ. دو مطلب کر رہا ہوں. لذا فرمائیں کہ ہر دیار فکر کو آباد ہونا چاہیے. ہر دیار فکر کو آباد ہونا چاہیے. آج ذکر سید سجاد ہونا چاہیے. ہر دیار فکر کو آباد ہونا چاہیے. آج ذکر سید سجاد ہونا چاہیے. اور یوں بھی جشن سید سجاد ہونا چاہیے. یوں بھی جشن سید سجاد ہونا چاہیے. کچھ اسیران قفس آزاد ہونا چاہیے. یوں بھی جشن سید سجاد ہونا چاہیے. کچھ اسیران قفس آزاد ہونا چاہیے. یوں بھی جشن سید سجاد ہونا چاہیے. کچھ اسیران قفس آزاد ہونا چاہیے. اور نسبت بنت حسن پا رب نے سرور سے کہا. نسبت بنت حسن پا رب نے سرور سے کہا. سبط اکبر کا یہی داماد ہونا چاہیے. نسبت بنت حسن پا رب نے سرور سے کہا. نسبت بنت حسن پا رب نے سرور سے کہا. سبط اکبر کا یہی داماد ہونا چاہیے. سبط اکبر کا یہی داماد ہونا چاہیے. اور حافظ قرآن کو نسیان ولایت حیف ہے. حافظ قرآن کو نسیان ولایت حیف ہے. اس کو بھولا جو ہمیشہ یاد ہونا چاہیے. حافظ قرآن کو نسیان ولایت حیف ہے.
اس کو بھولا جو ہمیشہ یاد ہونا چاہیے، اس کو بھولا جو ہمیشہ یاد ہونا چاہیے، اور آپ کی مدحت میں مولا عسکری کی کیا وسعت، آپ کی مدحت میں مولا عسکری کی کیا وسعت، سورہ رحمان سا حماد ہونا چاہیے، آپ کی مدحت میں مولا عسکری کی کیا وسعت، سورہ رحمان سا حماد ہونا چاہیے، سورہ رحمان سا حماد ہونا چاہیے۔ ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ دو مطلب تو 3 شعر اور ملاحظہ فرمائیں۔ آخر میں کر رہا ہوں کہ زمانے بھر پا جسے اختیار کامل ہے، زمانے بھر پا جسے اختیار کامل ہے، اسی کے قبضۂ الفت میں اب میرا دل ہے، زمانے بھر پا جسے اختیار کامل ہے، اسی کے قبضۂ الفت میں اب میرا دل ہے، اور جہاں میں جو بھی تیری بندگی سے غافل ہے، جہاں میں جو بھی تیری بندگی سے غافل ہے، نہ فیض سجدہ نہ کچھ حاصل نوافل ہے، جہاں میں جو بھی تیری بندگی سے غافل ہے، نہ فیض سجدہ نہ کچھ حاصل نوافل ہے، نہ فیض سجدہ نہ کچھ حاصل نوافل ہے، اور بہت ہی دور سے دیکھا ہے ہم نے کعبے کو، بہت ہی دور سے دیکھا ہے ہم نے کعبے کو، کہ حسن شہر نجف پر نفیس سا تل ہے، بہت ہی دور سے دیکھا ہے ہم نے کعبے کو، کہ حسن شہر نجف پر نفیس سا تل ہے، کہ حسن شہر نجف پر نفیس سا تل ہے، اور جزیرے بحر ادب میں، سفینے بحر ادب میں غزل کے ہیں لیکن، فرمائیں کہ سفینے بحر ادب میں غزل کے ہیں لیکن، ہمیں پسند یہ مدح علی کا ساحل ہے، سفینے بحر ادب میں غزل کے ہیں لیکن، ہمیں پسند یہ مدح علی کا ساحل ہے، اور اسی نے بخشی ہے دین خدا کو آزادی، اسی نے بخشی ہے دین خدا کو آزادی، وہ جس کے پاؤں میں پابندی سلاسل ہے، اسی نے بخشی ہے دین خدا کو آزادی، وہ جس کے پاؤں میں پابندی سلاسل ہے۔ اسی نے بخشی ہے دین خدا کو آزادی، وہ جس کے پاؤں میں پابندی سلاسل ہے۔ بہترین اشعار سے نواز رہے تھے خطیب و شاعر غیب عالی جناب مولانا محمد عسکری صاحب اللہ۔ مختصر سی فہرست شعراء کرام کی ہمارے درمیان رہ گئی ہے جو بارگاہ مولا میں منظور نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے۔ میں بسر گزارش کر رہا ہوں شاعر غیب جناب قمر نقوی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظور نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے۔ نعرہ حیدری، نعرہ اسلام، اللہ محمد۔ عسکری بھائی اور سرور بھائی جس زمین میں کلام پیش فرما رہے تھے اسی زمین میں چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ اس سے قبل چند روایات در مدح جناب مختار علیہ السلام پیش خدمت ہیں کہ لقمان بھی کہتے ہیں یہ پے ہم مختار، لقمان بھی کہتے ہیں یہ پے ہم مختار، رتبے میں کہاں آپ کہاں ہم مختار، لقمان بھی کہتے ہیں یہ پے ہم مختار، رتبے میں کہاں آپ کہاں ہم مختار، اور کہنے لگی عیسیٰ کی مسیحائی بھی زخم دل سجاد کے مرہم مختار، کہنے لگی عیسیٰ کی مسیحائی بھی زخم دل سجاد کے مرہم مختار، زخم دل سجاد کے مرہم مختار۔ اور یہ بھی ملاحظہ فرمائے ربائی کہ کہنے لگی عیسیٰ کی مسیحائی بھی زخم دل سجاد کے مرہم مختار، اور بچپن سے ہی بس ایک ہدف تیرا ہے، بچپن سے ہی بس ایک ہدف تیرا ہے،
ہر راستہ منزل کی طرف تیرا ہے، ہر راستہ منزل کی طرف تیرا ہے، اور حیدر سے ذہانت کی سند جس کو ملی، تنہا وہ زمانے میں شرف تیرا ہے۔ حیدر سے ذہانت کی سند جس کو ملی، تنہا وہ زمانے میں شرف تیرا ہے۔ اور آخری ربائی ہے کہ ایک لمحہ توقف بھی نہیں کر سکتے، ایک لمحہ توقف بھی نہیں کر سکتے، اور تبدیل تعارف بھی نہیں کر سکتے، تبدیل تعارف بھی نہیں کر سکتے، اور مختار کی تدبیروں نے ایسا جکڑا، اب قاتل شے اف بھی نہیں کر سکتے۔ مختار کی تدبیروں نے ایسا جکڑا، اب قاتل شے اف بھی نہیں کر سکتے، اب قاتل شے اف بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایک مطلب اور چند منتخب اشعار بارگاہ ممدوح میں پیش خدمت ہیں کہ فکر کو ہر فکر سے آزاد ہونا چاہیے، فکر کو ہر فکر سے آزاد ہونا چاہیے، آج ذکر سید سجاد ہونا چاہیے، آج ذکر سید سجاد ہونا چاہیے۔ اور اس نے مطلب یہ دیکھیں کہ کوئی بھی اپنا نہیں یہ یاد ہونا چاہیے، کوئی بھی اپنا نہیں یہ یاد ہونا چاہیے، بس علی سے خواہش امداد ہونا چاہیے، بس علی سے خواہش امداد ہونا چاہیے۔ اور ذکر عابد کے لیے تو زندگی ہے مختصر، ذکر عابد کے لیے تو زندگی ہے مختصر، ختم یہ پابندی میعاد ہونا چاہیے، ختم یہ پابندی میعاد ہونا چاہیے۔ شعراء کرام تشریف فرمائیں، یہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ ختم یہ پابندی میعاد ہونا چاہیے، اور در حقیقت شاعری ایک صنف نازک ہے مگر، در حقیقت شاعری ایک صنف نازک ہے مگر، بندش تخیل کو فولاد ہونا چاہیے، بندش تخیل کو فولاد ہونا چاہیے۔ اور دو تین شعر اور ہیں کہ دعوی علم لدنی تک پہنچنے کے لیے، دعوی علم لدنی تک پہنچنے کے لیے حضرت جبریل کا استاد ہونا چاہیے، حضرت جبریل کا استاد ہونا چاہیے۔ اور آخری شعر سے قرار دے رہا ہوں کہ حضرت جبریل کا استاد ہونا چاہیے، اور قاتل شبیر کے مقصد کو مردہ کر دیا، قاتل شبیر کے مقصد کو مردہ کر دیا، نعرہ مختار زندہ باد ہونا چاہیے، قاتل شبیر کے مقصد کو مردہ کر دیا، نعرہ مختار زندہ باد ہونا چاہیے۔ اور تذکرہ ان کا مکمل یوں تو ممکن ہی نہیں، تذکرہ ان کا مکمل یوں تو ممکن ہی نہیں، پھر بھی قنبر حسب استعداد ہونا چاہیے، پھر بھی قنبر حسب استعداد ہونا چاہیے۔ جناب قمر صاحب نے بہترین کلام سے نوازا، بلا کسی توہین کے گزارش کر رہا ہوں اس جشن کے کنوینر شاعر اہل بیت عالی جناب انجم قدیری صاحب سے تشریف لائیں، اور بارگاہ مولا میں منظور نذران عقیدت پیش کرنا آپ سے بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات جناب
فرمانے کہ ابھی مسلسل کے 3 شعراء کرام نے شعر پڑھے کہ آج سجاد ہونا چاہیے کہا تھی میں نے گھر ہوئی تھی اور اس سال بھی 31 دسمبر کو محفل مقاصدہ کا احساس کیا گیا ہے اور ان سال کا مصرع ہے کہ ایک قصیدہ مدح عابد میں رقم ہو جائے اس مصرے کے تحت شہر لکھنؤ کے مشہور معروف شاعر کرام اپنا کلام کہیں گے اور پھر وہاں پڑھیں گے لہٰذا تمام سامعین سے گزارش ہے کہ شکر فرمائیں کہ ابھی بہت سے لوگوں نے نہیں کہا ہے. ایک نعرے صلوات بھیجیں گے حضرت. پہلے رکھا شکر کے سجدے میں سر سجاد نے، پہلے رکھا شکر کے سجدے میں سر سجاد نے، پھر سنائی فتح سرور کی خبر سجاد نے. پہلے رکھا شکر کے سجدے میں سر سجاد نے، پھر سنائی فتح سرور کی خبر سجاد نے، کہ آئی زنجیروں سے بھی اللہ اکبر کی صدا، آئی زنجیروں سے بھی اللہ اکبر کی صدا، جب اسیری میں رکھا سجدے میں سر سجاد نے. آئی زنجیروں سے بھی اللہ اکبر کی صدا، آئی زنجیروں سے بھی اللہ اکبر کی صدا، جب اسیری میں رکھا سجدے میں سر سجاد نے، کہ گوشے گوشے سے سنائی دی صدائے یا حسین، گوشے گوشے سے سنائی دی صدائے یا حسین، کر دیے آباد سب ویران گھر سجاد نے. گوشے گوشے سے سنائی دی صدائے یا حسین، گوشے گوشے سے سنائی دی صدائے یا حسین، کر دیے آباد سب ویران گھر سجاد نے. شیعہ حضرات درخواست کہ اپنی آنکھوں کو کیا ہے پہلے معبود ازا، اپنی آنکھوں کو کیا ہے پہلے معبود ازا، پھر بنائے اشکوں کے پیغامبر سجاد نے. اپنی آنکھوں کو کیا ہے پہلے معبود ازا، اپنی آنکھوں کو کیا ہے پہلے معبود ازا، اپنی آنکھوں کو کیا ہے پہلے معبود ازا، پھر بنائے اشکوں کے پیغامبر سجاد نے، پھر بنائے اشکوں کے پیغامبر سجاد. ایک نعرہ صلوات بھیجیں گے حضرات. آخری کلام میں 2 مطلب چند اشعار کہ نظم جب سجاد کی روداد ہونا چاہیے، نظم جب سجاد کی روداد ہونا چاہیے، فکر سورج کی طرح آزاد ہونا چاہیے. نظم جب سجاد کی روداد ہونا چاہیے، فکر سورج کی طرح آزاد ہونا چاہیے. شیعہ درخواست کہ ہم کو عابد کی عبادت یاد ہونا چاہیے، ہم کو عابد کی عبادت یاد ہونا چاہیے، کربلا مسجد میں بھی آباد ہونا چاہیے. ہم کو عابد کی عبادت یاد ہونا چاہیے، ہم کو عابد کی عبادت یاد ہونا چاہیے، کربلا مسجد میں بھی آباد ہونا چاہیے. شعر دیں گے حضرات کہ آپ معبود عبادت صبر کے پروردگار، آپ معبود عبادت صبر کے پروردگار، آپ ہی کو سید سجاد ہونا چاہیے. آپ معبود عبادت صبر کے پروردگار، آپ معبود عبادت صبر کے پروردگار، آپ ہی کو سید سجاد ہونا چاہیے. کہ میری خاموشی بھی سنتے اور سمجھتے ہیں امام، میری خاموشی بھی سنتے اور سمجھتے ہیں امام، پھر میرے ہونٹوں پر کیوں فریاد ہونا چاہیے.
میری خاموشی بھی سنتے اور سمجھتے ہیں امام، پھر میرے ہونٹوں پر کیوں فریاد ہونا چاہیے کہ بخش کر ہاتھوں کا دھون بادشاہت بخش دی، بخش کر ہاتھوں کا دھون بادشاہت بخش دی، مفلسوں کی اس طرح امداد ہونا چاہیے، بخش کر ہاتھوں کا دھون بادشاہت بخش دی، مفلسوں کی اس طرح امداد ہونا چاہیے۔ وہ آپ سجدے کر رہے ہیں عشق عابد کے بغیر، آپ سجدے کر رہے ہیں عشق عابد کے بغیر، کیا عمارت کوئی بے بنیاد ہونا چاہیے؟ آپ سجدے کر رہے ہیں عشق عابد کے بغیر، کیا عمارت کوئی بے بنیاد ہونا چاہیے؟ آپ سجدے کر رہے ہیں عشق عابد کے بغیر، کیا عمارت کوئی بے بنیاد ہونا چاہیے کہ جب جبھی سجدے میں رکھتا ہوں تو کہتی ہے نماز، جب جبھی سجدے میں رکھتا ہوں تو کہتی ہے نماز، آج ذکر سید سجاد ہونا چاہیے، جب جبھی سجدے میں رکھتا ہوں تو کہتی ہے نماز، جب جبھی سجدے میں رکھتا ہوں تو کہتی ہے نماز، آج ذکر سید سجاد ہونا چاہیے۔ اور خانہ کعبہ یہ بولا کربلا کو دیکھ کر، خانہ کعبہ یہ بولا کربلا کو دیکھ کر، کربلا جیسی میری بنیاد ہونا چاہیے، خانہ کعبہ یہ بولا کربلا کو دیکھ کر، خانہ کعبہ یہ بولا کربلا کو دیکھ کر، کربلا جیسی میری بنیاد ہونا چاہیے۔ وہ آیہ تطہیر جیسی ہے حسن کی لاڈلی، دیکھیں نیر بھائی کہ آیہ تطہیر جیسی ہے حسن کی لاڈلی، سید سجاد سا داماد ہونا چاہیے، آیہ تطہیر جیسی ہے حسن کی لاڈلی، آیہ تطہیر جیسی ہے حسن کی لاڈلی، سید سجاد سا داماد ہونا چاہیے۔ میں گزارش کر رہا ہوں شاعر جناب مشہور مصطفیٰ صاحب سے تشریف لائیں اور میں نعرہ صلوات برائے تعزیز ظہور امام زمانہ صاحب نعرہ صلوات صلی اللہ علیہ وسلم۔ چار مجھ سے سماعت فرمائیں۔ دیکھیں مکتہ بھائی کہ سجاد کے سجدوں کی بدولت ہے نمازیں، سجاد کے سجدوں کی بدولت ہے نمازیں، وہ جاری ہے اذان علی اکبر کی اذان سے، سجاد کے سجدوں کی بدولت ہے نمازیں، وہ جاری ہے اذان علی اکبر کی اذان سے، او دل وادی اذان شام کے دربار میں اس نے ارے رسوا جو عدو ہو گیا عابد کے بیان سے،
رسوا جو دل وادی ازاں شام کے دربار میں اس نے، اور رسوا جو عدو ہو گیا عابد کے بیان سے، چار میں سے ہو سمجھ فرمائیں کہ سوئے ہوئے نصیب جگاتی ہے کربلا، سوئے ہوئے نصیب جگاتی ہے کربلا، او گر پاک ہے لہو تو بلاتی ہے کربلا، سوئے ہوئے نصیب جگاتی ہے کربلا، او گر پاک ہے لہو تو بلاتی ہے کربلا، او گر جانتے نہیں ہو تو پھر حر کو دیکھ لو، ارے دوزخ کی آگ سے بھی بچاتی ہے، گر جانتے نہیں ہو تو پھر حر کو دیکھ لو، اور دوزخ کی آگ سے بھی بچاتی ہے کربلا۔ ایک سوال بھیجنے آپ یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تاخیر میں چند شعر پیش کروں کہ جس شخص نے بھی روزے سرور نہیں دیکھا، جس شخص نے بھی روزے سرور نہیں دیکھا، ارے اس نے کبھی فردوس کا منظر نہیں دیکھا، اس نے کبھی فردوس کا منظر نہیں دیکھا، کہ ایک پل میں جنا گیا دوزخ سے نکل کر، ایک پل میں جنا گیا دوزخ سے نکل کر، ارے حر جیسا تو دنیا میں مقدر نہیں دیکھ، حر جیسا تو دنیا میں مقدر نہیں دیکھا۔ یہ سمجھ فرمائیں گے کہ حیدر کے گھرانے کا ہے جبریل سا نوکر، حیدر کے گھرانے کا ہے جبریل سا نوکر، ارے ایسا تو سلیمان کا بھی نوکر نہیں دیکھا، حیدر کے گھرانے کا ہے جبریل سا نوکر، او ایسا تو سلیمان کا بھی نوکر نہیں دیکھا۔ یہ بھی شیعہ سماعت فرمائیں گے، دیکھیں گے اجازت ہے کہ اب تر ہی رہیں گے یہ صدا دشمن احمد، اب تر ہی رہیں گے یہ
सदा दुश्मन अहमद। अरे कुरान में क्या सूरह कौसर नहीं दे, अब तर ही रहेंगे ये सदा दुश्मन अहमद। कुरान में क्या सूरह कौसर नहीं देखा। मुरब्बा साहब की जानिब से ये दो शेर उनके हवाले से कि अब्बास के रहेवार की मशहूर वफा है, अब्बास के रहेवार की मशहूर वफा है। अरे पानी की तरफ उसने पलट कर नहीं देखा, अब्बास के अब्बास के रहेवार की मशहूर वफा है, अब्बास के रहेवार की मशहूर वफा है। अरे पानी की तरफ उसने पलट कर नहीं देखा, पानी की तरफ उसने पलट कर नहीं देखा। अरे अब्बास की हैबत से लगी भागने फौजें, अब्बास की हैबत से लगी भागने फौजें। अरे पहुँचे हैं जो दरिया पर तो लश्कर नहीं देखा, पहुँचे हैं जो दरिया पर तो लश्कर नहीं देखा। आखिरी शेर समझ पड़ा। अरे शब्बीर की जो प्यास को झुटला के मरा है, शब्बीर की जो प्यास को झुटला के मरा है। अरे उस शख्स का साया लबे कौसर नहीं देखा, शब्बीर की जो प्यास को झुटला के मरा है, ओ शख्स का साया लबे कौसर नहीं देखा। मक्ते का भी केस कौसर नहीं देखा। अरे खुशनूद हैं फूलों से हंसी असगार बेशीर, खुशनूद हैं फूलों से हंसी असगार बेशीर। अरे दुनिया ने कभी ऐसा गुले तर नहीं देखा, दुनिया ने कभी ऐसा गुले तर नहीं। एक सलवात भेज दें आप लोग। अब्बास के रहेवार की मशहूर वफा है, अब्बास के रहेवार की मशहूर वफा है। अरे पानी की तरफ उसने पलट कर नहीं देखा, पानी की तरफ उसने पलट कर नहीं देखा।
ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک صلوات اور بھیج دیں آپ حضرات. صلی اللہ علیہ محمد. چاروں میں سے کہ سخیفہ ہے تیری قسمت غدیر میرا نصیب. سخیفہ ہے تیری قسمت غدیر میرا نصیب. اندھیری رات سے دن کا مقابلہ کیا ہے. اندھیری رات سے دن کا مقابلہ کیا ہے. اندھیری رات سے دن کا مقابلہ کیا ہے. اور علی نے ایک ہی ٹھوکر میں کر دیا زندہ. علی نے ایک ہی ٹھوکر میں کر دیا زندہ. نجس دماغ نہ سمجھیں گے معجزہ کیا ہے. نجس دماغ نہ سمجھیں گے معجزہ کیا ہے. ایک صلوات بھیج دیں آپ حضرات. صلی اللہ. دیکھیے چند اشعار مدح مولا میں عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد چند اشعار اور عرض کروں گا. ایک صلوات اور بھیج دیں حضرات. کہ روکیے ہم کو نہ عشق عابد بیمار سے. روکیے ہم کو نہ عشق عابد بیمار سے. دور رہ سکتی نہیں خوشبو کبھی گلزار سے. ادب ادب کہ دور رہ سکتی نہیں خوشبو کبھی گلزار سے. اور بچ گئے تھے کربلا میں شے کی جو تلوار سے. بچ گئے تھے کربلا میں شے کی جو تلوار سے. قتل عابد نے کیا ان کو زباں کے وار سے. کہ قتل عابد نے کیا ان کو زباں کے وار سے. اور لفظ تیرے ہیں لسان اللہ کے معیار سے. لفظ تیرے ہیں لسان اللہ کے معیار سے. گفتگو آئی ہے سوروں کو تیری گفتار سے. ادب کہ لفظ تیرے ہیں لسان اللہ کے معیار سے. لفظ تیرے ہیں لسان اللہ کے معیار سے. گفتگو سوروں کو آئی ہے تیری گفتار سے. اور جاں بلب اسلام کو دیکھا تو عیسیٰ نے کہا. جاں بلب اسلام کو دیکھا تو عیسیٰ نے کہا. زندگی کی بھیک لے لو عابد بیمار سے. کہ زندگی کی بھیک لے لو عابد بیمار سے. زندگی کی بھی ایک صلوات بھیج دیں آپ حضرات. آئیے نہیں کہ زندگی کی بھیک لے لو عابد بیمار سے. اور تیرے سجدوں نے کیے روشن جہاں میں وہ چراغ. تیرے سجدوں نے کیے روشن جہاں میں وہ چراغ. جس کے آگے چاند سورج ہو گئے بیکار سے. کہ تیرے سجدوں نے کیے تیرے سجدوں نے کیے روشن جہاں میں وہ چراغ. جس کے آگے چاند سورج ہو گئے بیکار سے. شعر عرض کر رہا ہوں نیر بھائی ملاحظہ فرمائیں تمام حضرات. کہ انبیاء کو گرمی میدان محشر میں ملا. سلمان صاحب دیکھیں کہ انبیاء کو گرمی میدان محشر میں ملا. سایہ طوبہ کا تمہارے سایہ دیوار سے. کہ انبیاء کو گرمی میدان محشر میں ملا. سایہ طوبہ کا تمہارے سایہ دیوار سے. سایہ طوبہ کا تمہارے سایہ دیوار سے. اور نقش پائے یہ آخری شعر ہے سلسلہ کا. اس کو ختم کر کے کچھ شعر اور سناؤں گا. صلوات بھیجیں حضرات. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد.
شعر ملاحظہ فرمائیے، کیفیت دیکھیے گا یا علی کہ نقش پائے سید سجاد تیرے حسن کو، نقش پائے سید سجاد تیرے حسن کو دیکھنے آئے ہیں یوسف مصر کے بازار سے۔ کہ دیکھنے آئے ہیں یوسف مصر کے بازار سے۔ بس 4-5 شعر اور کہ ہیں تیرے نقش قدم اتنے جگمگائے ہوئے، ہیں تیرے نقش قدم اتنے جگمگائے ہوئے، زمیں کے ذرے بھی ہیں نور میں نہائے ہوئے۔ زمیں کے ذرے بھی ہیں نور میں نہائے ہوئے۔ مطلب دیکھیں کہ چلے جو برسرے محشر علم اٹھائے ہوئے، چلے جو برسرے محشر علم اٹھائے ہوئے۔ دیکھیے انجمن کے لوگ ہیں، علم بھی اٹھاتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں، اور یہ ان کی خصوصیت ہے کہ معجزے کا علم جہاں نوا خوانی کرتے ہیں وہاں علم بھی سجاتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ یاد آ گیا کہ چلے جو برسرے محشر علم اٹھائے ہوئے، جہاں پر دھوپ کھلی تھی وہیں پر سائے ہوئے۔ کہ جہاں پر دھوپ کھلی تھی وہیں پر سائے ہوئے، ہے تیری گردے کفے پاسے کہکشاں روشن، ہے تیری گردے کفے پاسے کہکشاں روشن، ہے سورجوں کے علاقے تیرے بسائے ہوئے۔ ہے سورجوں کے علاقے تیرے بسائے ہوئے، ہیں سورجوں کے علاقے تیرے بسائے ہوئے، اور جھلس رہے ہیں تپش سے حسین کے دشمن، جھلس رہے ہیں تپش سے حسین کے دشمن، سب ان سے دور سر حشر ان کے سائے ہوئے، سب ان سے دور سر حشر ان کے سائے ہوئے، سب ان سے دور سر حشر ان کے۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ ہاں ادھر یہ شعر ملاحظہ فرمائے، عرض کر رہا ہوں کہ دکھا کے تیغ کے جوہر کہا یہ قاسم نے، دکھا کے تیغ کے جوہر کہا یہ قاسم نے، یہ سب ہنر میرے امو کے ہیں سکھائے ہوئے۔ کہ یہ سب ہنر میرے امو کے ہیں سکھائے ہوئے، اور حسین آپ کا حملہ وہ کیا سنبھالیں گے، حسین آپ کا حملہ وہ کیا سنبھالیں گے، جو لوگ ہیں علی اصغر سے مات کھائے ہوئے، جو لوگ ہیں علی اصغر سے مات کھائے ہوئے، جو لوگ ہیں علی اصغر سے مات کھائے ہوئے۔ آخری شعر کہ ابھی بھی پھولوں میں تصویر ہے تبسم کی، ابھی بھی پھولوں میں تصویر ہے تبسم کی، زمانہ ہو گیا اصغر کو مسکرائے ہوئے۔ کہ ابھی بھی پھولوں میں تصویر ہے تبسم کی، زمانہ ہو گیا اصغر کو مسکرائے ہوئے۔ میں بسط ادب گزارش کر رہا ہوں مشہور و معروف شاعر اہل بیت جناب مختار لکھنوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ کہ نعرہ صلوات۔ کہ مختار کی نظر میں مسلمان ہے وہی، مختار کی نظر میں مسلمان ہے وہی،
जो हर कदम पर अजर रिसालत अदा करे। मुख्तार की नज़र में मुसलमान है वही जो हर कदम पर अजर रिसालत अदा करे। और बेहुब्ब अहले बैत बनेगी न कोई बात, बेहुब्ब अहले बैत बनेगी न कोई बात, चाहे वो जाके तूर पर सजदे अदा करे। बेहुब्ब अहले बैत बनेगी न कोई बात, बेहुब्ब अहले बैत बनेगी न कोई बात, चाहे वो जाके तूर पर सजदे अदा करे, चाहे वो जाके तूर पर सजदे अदा करे। और 4 मिसरे और मुलाजा फरमाने कि तारीफ कोई हमसा बशर उनकी क्या करे, तारीफ कोई हमसा बशर उनकी क्या करे, कुरान अपने लहजे में जिनकी सना करे। तारीफ कोई हमसा बशर उनकी क्या करे, कुरान अपने लहजे में जिनकी सना करे। और पाकीज़गी की हद यहाँ उनकी बताए कौन, पाकीज़गी की हद यहाँ उनकी बताए कौन, जिनकी तहारतों का इरादा खुदा करे। पाकीज़गी की हद यहाँ उनकी बताए कौन, पाकीज़गी की हद यहाँ उनकी बताए कौन, जिनकी तहारतों का इरादा खुदा करे, जिनकी तहारतों का इरादा खुदा करे। एक सलवात भेज दिया मोहम्मद। 3 दिन पहले मिसरा हुआ था, मिसरा से ही आप समझ लेंगे कहाँ का है कि महफिल ज़ैनुल इबा इब्ने हसन के घर में है। तो चंद शेर उसके हाजिर खिदमत कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। एक और सलवात भेज दिए मोहम्मद। मतलब हाजिर खिदमत है। क्या बताएं कि खुशी कितनी दिले सरवर में है, क्या बताएं कि खुशी कितनी दिले सरवर में है, था पसे मंजर जो पैकर आज वो मंजर में है। क्या बताएं कि खुशी कितनी दिले सरवर में है, था पसे मंजर जो पैकर आज वो मंजर में है। और शेर हाजिर है कि जिक्र आबिद का मुझे करना है ऐ परवरदिगार, जिक्र आबिद का मुझे करना है ऐ परवरदिगार, हो अता परवाज जो जिब्रील के शय पर में है। जिक्र आबिद का मुझे करना है ऐ परवरदिगार, जिक्र आबिद का मुझे करना है ऐ परवरदिगार, हो अता परवाज जो जिब्रील के शय पर में है, हो अता परवाज जो जिब्रील के शय पर में है। और ये भी शेर मुलाजा फरमाया ख़ास तरीके से हुजूर कि संग असवद की कसम उसको अता होगी ज़बां, संग असवद की कसम उसको अता होगी ज़बां, नुसरत हक की तमन्ना गर किसी पत्थर में है। संग असवद की कसम, संग असवद की कसम उसको अता होगी ज़बां, संग असवद की कसम उसको अता होगी ज़बां, नुसरत हक की तमन्ना गर किसी पत्थर में है, नुसरत हक की तमन्ना गर किसी पत्थर में है। और महफिले मिधत सजाई है उसी पुरनूर की, महफिले मिधत सजाई है उसी पुरनूर की, तज़किरा जिसकी तजल्ली का महो अख्तर में है, तज़किरा जिसकी तजल्ली का
مہو اختر میں ہے. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اس کی عظمت کا جہاں میں کیا کوئی لائے جواب. اس کی عظمت کا جہاں میں کیا کوئی لائے جواب, جس کی عظمت کا قصیدہ سورہ کوثر میں ہے. اس کی عظمت کا جہاں میں کیا کوئی لائے جواب. اس کی عظمت کا جہاں میں کیا کوئی لائے جواب, جس کی عظمت کا قصیدہ سورہ کوثر میں ہے. جس کی عظمت کا قصیدہ سورہ کوثر میں ہے. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ مقصد سرور کو بخشے گا جو ایک دن زندگی. مقصد سرور کو بخشے گا جو ایک دن زندگی, گلشن اسلام کا وہ باغباں پیکر میں ہے. گلشن اسلام کا وہ باغباں پیکر میں ہے. اور ہاتھ کا دھوون بنے گا لال و گوہر اس لیے. ملاحظہ فرمائیں کہ ہاتھ کا دھوون بنے گا لال و گوہر اس لیے, ہے زباں پر ان کے جو وہ مرضی داور میں ہے. ہے زباں پر ان کے جو وہ مرضی داور میں ہے. اور دولت دنیا ہو تخت و تاج ہو سن لے یزید. دولت دنیا ہو تخت و تاج ہو سن لے یزید, ناز ہے جس پر تجھے سجاد کی ٹھوکر میں ہے. دولت دنیا ہو تخت و تاج ہو سن لے یزید, ناز ہے جس پر تجھے سجاد کی ٹھوکر میں ہے. ناز ہے جس پر تجھے سجاد کی ٹھوکر میں ہے. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ 14 صدیاں ہو گئیں سجاد کو خطبہ دیے. 14 صدیاں ہو گئیں سجاد کو خطبہ دیے, جو یزیدی نسل کا ہے آج بھی چکر میں ہے. 14 صدیاں ہو گئیں سجاد کو خطبہ دیے. 14 صدیاں ہو گئیں سجاد کو خطبہ دیے, جو یزیدی نسل کا ہے آج بھی چکر میں ہے. جو یزیدی نسل کا ہے آج بھی چکر میں ہے. اور یہ 2 شعر ہیں منبر کے حوالے سے, اس کو ملاحظہ فرما لیں. کچھ حالات حاضرہ پر بھی ضروری ہوتا ہے کہ منبر خم کی وہ عظمت کو بیاں کیسے کریں. کہ منبر خم کی وہ عظمت کو بیاں کیسے کریں, بات جو حق اے غدیر خم تیرے منبر میں ہے. منبر خم کی وہ عظمت کو بیاں کیسے کریں, بات جو حق اے غدیر خم تیرے منبر میں ہے. اور خم کے منبر سے پریشاں بس نظر آتا ہے وہ. خم کے منبر سے پریشاں بس نظر آتا ہے وہ, جو نجاست ہی نجاست کے یہاں پیکر میں ہے. خم کے منبر سے پریشاں بس نظر آتا ہے وہ, جو نجاست ہی نجاست کے یہاں پیکر میں ہے. اور بس آخری شعر و مقصد کی زحمت کہ لاکھ پڑھ لیں وہ نمازیں حج کریں روزے رکھیں. لاکھ پڑھ لیں وہ نمازیں حج کریں روزے رکھیں, گر علی کو حق نہیں مانا تو وہ ابتر میں ہے. لاکھ پڑھ لیں وہ نمازیں حج کریں روزے رکھیں, اور گر علی کو حق نہیں مانا تو وہ ابتر میں ہے. گر علی کو حق نہیں مانا تو وہ ابتر میں ہے. اور گلشن فردوس سے مختار آتی ہے صدا. گلشن فردوس سے مختار آتی ہے صدا, اس قصیدے کی چمک جنت کے بام و در میں ہے. اس قصیدے کی چمک جنت کے بام و در میں ہے. 14 صدیاں ہو گئیں سجاد کو خطبہ دیے.
جو یزیدی نسل کا ہے آج تک چکر میں جناب مختار نقوی صاحب نے بہترین اشعار سے نوازا. حضرات میٹرک کو ایک بار پھر مترنم بن دینے کے لیے میں دعوت سکون دے رہا ہوں. شاعر اہل بیت آل جناب فرید مصطفیٰ صاحب سے تشریف لائیں. بارگاہ مولا میں معزوم اللهم صل على نعرہ سلام. ایک درود بھیجیں آپ حضرات. طرح حیدررضا میاں بہت پرانی ہے لیکن شعر بالکل نہیں ہے. اب وہ اتفاق سے یہی پرچہ کہیں پڑھے نہیں تھے تو یہی پرچہ رکھ لیا. ایک درود اور بھیجیں آپ حضرات. مطلع حاضر کرتا ہوں اجازت بھائی. عرض کرتا ہوں. خوف سے باطل کے یوں آزاد ہونا چاہیے. خوف سے باطل کے یوں آزاد ہونا چاہیے. حق کی نصرت میں زباں فولاد ہونا چاہیے. حق کی نصرت میں زباں فولاد ہونا چاہیے. اس طرح سے مدحت سجاد ہونا چاہیے. اس طرح سے مدحت سجاد ہونا چاہیے. ذات واجب کو شریک داد ہونا چاہیے. اس طرح سے مدحت سجاد ہونا چاہیے. ذات واجب کو شریک داد ہونا چاہیے. اور جس کے ایک ایک حرف میں ہے اسم اعظم کا اثر. جس کے ایک ایک حرف میں ہے اسم اعظم کا اثر. ہم کو وہ کامل صحیفہ یاد ہونا چاہیے. جس کے ایک ایک حرف میں ہے اسم اعظم کا اثر. ہم کو وہ کامل صحیفہ یاد ہونا چاہیے. یہ شعر دیکھیے, اس میں نجر بھائی قافیہ کا صرف دیکھیے کہ خوش نصب ہونے کا تمغہ اپنے سینے پر رہے. خوش نصب ہونے کا تمغہ اپنے سینے پر رہے. اتنی پاکیزہ صف اجداد ہونا چاہیے. خوش نصب ہونے کا تمغہ اپنے سینے پر رہے. اتنی پاکیزہ صف اجداد ہونا چاہیے. اور جو ولایت میں علی کے وسوسے پیدا کرے. جو ولایت میں
वसवसे पैदा करे, ऐसी हर तंजीम को बर्बाद होना। जो विलायत में अली के वसवसे पैदा करे, ऐसी हर तंजीम को बर्बाद होना चाहिए। जो विलायत में अली के वसवसे पैदा करे, ऐसी हर तंजीम को बर्बाद होना चाहिए। ये देखिए एक अलग रुख से शेयर करने की कोशिश की है कि जब हो लब पर नाम हैदर, आँख में अश्के अज़ा, जब हो लब पर नाम हैदर, आँख में अश्के अज़ा, रूह को तब जिस्म से आज़ाद होना। जब हो जब हो लब पर नाम हैदर, आँख में अश्के अज़ा, रूह को तब जिस्म से आज़ाद होना चाहिए। रूह को तब जिस्म से आज़ाद होना चाहिए। बस ये आखिरी दो शेर बिल्कुल पढ़ा ही नहीं जा रहा है। जिस्म को रूह को तब जिस्म से आज़ाद होना चाहिए। ओ हज़रते हुज्जत चले आए अभी इस जश्न में, हज़रते हुज्जत चले आए अभी इस जश्न में। इस तरह से मायले फरियाद होना चाहिए। इस तरह से मायले फरियाद होना चाहिए। कोई हो नाराज लानत से तो हो जाए फरीद, फातिमा ज़हरा के दिल को शाद होना चाहिए। मुस्तफा साहब और मैं गुजारिश कर रहा हूँ बुजुर्ग शायर जनाब अहमद सज्जाद साहब से जो तशरीफ लाए, मौला में मज़हूब अपने अक़ीदत पेश फरमाएं। नारे हैदरी, नारे सलवात। हमारे फेरिस्त में अहमद सज्जाद साहब को बुला के 3 शवायद बैठे और गुजारिश है पीछे थोड़ा आगे सब आज़ाद हो गए। एक दुरूद इरशाद फरमाएं। एक और दुरूद इरशाद फरमाएं। कैद होना रह मअबूद में है इज़्ज़ो शरफ, कैद होना रह मअबूद में है इज़्ज़ो शरफ,
हक़ की तशहीर भी अज़मत का सबब ठहरी है। हक़ की तशहीर भी अज़मत का सबब ठहरी है। तुम पिन्हा सकते हो मासूम को बेड़ी, लेकिन तुम पिन्हा सकते हो मासूम को बेड़ी, लेकिन बूए गुल हल्क़े ज़ंजीर में कब ठहरी है। बूए गुल हल्क़े ज़ंजीर। वो कुछ ज़ईफ़ी के सबब भी हम लोगों का नंबर जब आता है तो पढ़ने की सकत नहीं रहती। एक और दुरूद इरशाद फरमा दें। मुझे खल्क़ करके करीम ने तुम्हें क्या खबर मुझे क्या दिया। मुझे खल्क़ करके करीम ने तुम्हें क्या खबर मुझे क्या दिया। मुझे इश्क़ आले इबा दिया, मुझे खुश नसीब बना दिया। मुझे इश्क़ आले इबा दिया, मुझे खुश नसीब बना दिया। मैं दरे अली का फ़कीर हूँ, मैं गरीब हो के अमीर हूँ। मैं दरे अली का फ़कीर हूँ, मैं गरीब हो के अमीर हूँ। मेरे हाल से हैं वो बाखबर जो तलब से मुझको सिवा दिया। मेरे हाल से हैं वो बाखबर जो तलब से मुझको सिवा दिया। नहीं ये सखावत हातमी फिरे दर बदर जहाँ आदमी। 14 दरवाजे थे जिससे वो सखावत। नहीं ये सखावत हातमी फिरे दर बदर जहाँ आदमी। जो तलब के बाद अता किया तो दिया किसी को तो क्या दिया। जो तलब के बाद अता किया तो दिया किसी को तो क्या दिया। एक दुरूद भेज दें आप। ये तो आदमी तेरा काम है, तू जो ख्वाहिशों का गुलाम है। ये तो आदमी तेरा काम है, तू जो ख्वाहिशों का गुलाम है। कभी बेशरफ को बढ़ा दिया, कभी ज़े शरफ को घटा दिया। कभी बेशरफ को बढ़ा दिया, कभी ज़ी शरफ को घटा दिया। ये तो आदमी तेरा काम है, तू जो ख्वाहिशों को गुलाम है। कभी बेशरफ को बढ़ा दिया, कभी ज़ी शरफ को घटा दिया। एक दुरूद इरशाद फरमाएं। तेरा इश्क आबिद मोतबर, मेरा रहनुमा मेरा चारागर। तेरा इश्क आबिद मोतबर, मेरा रहनुमा मेरा चारागर। गम दो जहाँ से भी दी मफर, मुझे क़ल्ब अहले विला दिया। गम दो जहाँ से भी दी मफर, मुझे क़ल्ब अहले विला दिया। तू गुले रियाज़ बुतूल है, तू ही इब्ने सिब्ते रसूल है। तू गुले रियाज़ बुतूल है, तू ही इब्ने सिब्ते रसूल है। तेरा पंज तन सा उसूल है, ये अमल से तूने दिखा दिया। तेरा पंज तन सा उसूल है, ये अमल से तूने दिखा दिया। जो हुआ था मस्त तेरे हाथ से, उसी आब तश्त को सर बसर। जो हुआ था मस्त तेरे हाथ से, उसी आब तश्त को सर बसर। तेरे दस्ते पाक ने ए सखी दुरे आबदार बना दिया। तेरे दस्ते पाक ने ए सखी दुरे आबदार बना दिया। जो खुलूस दिल से तेरा हुआ, कभी इम्तिहान से नहीं डरा। वाक़यात आपके पेश नज़र हैं हारून मक्की का कि एक दुरूद पढ़ें। जो खुलूस दिल से तेरा हुआ, कभी इम्तिहान से नहीं डरा। वो तो आग से भी नहीं जला, ये जहाँ को तूने दिखा दिया। वो तो आग से भी नहीं जला, ये जहाँ को तूने दिखा दिया। तेरा सहीफ़े कामिला है अजीम नुस्ख़ा इल्तिजा। ये तेरा सहीफ़े कामिला है अजीम नुस्ख़ा इल्तिजा। हुई मुस्तजाब हर एक दुआ, ये हुनर भी तूने सिखा दिया।
हुई मुस्तजाब हर एक दुआ, ये हुनर भी तूने सिखा दिया। तेरा एक सजदा-ए ताबशब नहीं जिसकी कोई मिसाल अब। तेरा एक सजदा-ए ताबशब नहीं जिसकी कोई मिसाल अब। तेरी बंदगी के सबब लक़ब जो तुझे हक़ ने ज़ैन इबा दिया। तुझे हक़ ने ज़ैन इबा दिया। है अज़ीम आबिद हक़ नवा, हक़ बंदगी किया यूँ अदा। है अज़ीम आबिद हक़ नवा, हक़ बंदगी किया यूँ अदा। जहाँ सब्र करना मुहाल था वहाँ शुक्र करके दिखा दिया। है अज़ीम आबिद हक़ नवा, हक़ बंदगी किया यूँ अदा। जहाँ सब्र करना मुहाल था वहाँ शुक्र करके दिखा दिया। जहाँ सब्र करना मुहाल था वहाँ शुक्र करके दिखा दिया। जो न बरमहल हो अज़ा नहीं, वो सदाए मकरो फतूर है। तेरे एक जवाब ने बरमहल दरे कसरे शर को हिला दिया। एक और दुरूद पढ़ दें बस दो शेर। तेरा खुतबा सुन के यजीद का दिल फितना गर हुआ मुनक़लिब। तेरे शोराबार कलाम ने सरे पुरगुरूर झुका दिया। तेरे कलाम शोलाबार ने सरे पुरगुरूर झुका दिया। तेरे नक्श पा का ये फैज़ है, जिसे मिल गए वो समर गए। तेरे नक्श पा का ये फैज़ है, जिसे मिल गए वो समर गए। तेरी रह गुज़र में जो खार थे उन्हें फूल जैसा बना दिया। तेरी रह गुज़र में जो खार थे उन्हें फूल जैसा बना दिया। और कहाँ फ़िक्र में मेरी इतना दम, तेरे वस्फ़े कुल करूँ मैं रकम। कहाँ फ़िक्र में मेरी इतना दम, तेरे वस्फ़े कुल करूँ मैं रकम। किया रब ने मुझ पर बड़ा करम, मुझे ज़ौक़े मदहो सना दिया। मुझे जो बराए महफ़िल मनक़बत ए बिलाल फ़र्श बिछा दिया। आखिरी शेर है। जो बराए महफ़िल मनक़बत ए बिलाल फ़र्श बिछा दिया, तो फलक से आए मलाइका तेरे घर को खुल्द बना दिया। सिर्फ दो शोराए कराम बैन हैं जो हज़रात की इसी ज़रूरत के तहत वहाँ चले गए हैं, तो गुज़ारिश है कि वापस तशरीफ़ ले आएँ। मैं गुज़ारिश कर रहा हूँ मशहूर और मारूफ शायर अहले बैत आले जनाब नैयर मजीदी साहब से वो तशरीफ़ लाएँ और बात रहमाला में मज़लूम मज़लाने हकीकत पेश फरमाएँ। एक नारे हैदरी, नारे सलमान, एक मतला चंद शेर अर्ज किए दे सरवर के रास्ते पर सज्जाद चल रहे हैं। सज्जाद के फज़ाइल वाइज़ को खल रहे हैं। सज्जाद के फज़ाइल, सज्जाद के फज़ाइल वाइज़ को खल रहे हैं। चेहरा उतर रहा है, तेवर बदल रहे हैं। चेहरा उतर रहा है, तेवर बदल रहे हैं। सज्जाद के फज़ाइल, देखिएगा इस शेर, देखिएगा अच्छा देखिएगा।
قرآن تیرے مشرق کی وسعتوں کے صدقے، قرآن تیرے مشرق کی وسعتوں کے صدقے، مدح علی کے لاکھوں سورج نکل رہے ہیں، مدح قرآن تیرے مشرق کی وسعتوں کے صدقے، مدح علی کے لاکھوں سورج نکل رہے ہیں، مدح علی کے لاکھوں. یہ بھی دیکھیں قافیہ مدار فرمائیے گا کہ مدح علی کے لاکھوں، پوچھو نہ عمر عابد بس اتنا یاد رکھو، پوچھو نہ عمر عابد بس اتنا یاد رکھو، بعد ابد رہیں گے قبل ازل رہے ہیں، پوچھو نہ عمر عابد بس اتنا یاد رکھو، بعد ابد رہیں گے قبل ازل رہے ہیں. گلزار فاطمہ کے زائر ہوئے ہیں جتنے، دیکھیں یہ بھی قافیہ، گلزار فاطمہ کے، گلزار فاطمہ کے زائر ہوئے ہیں جتنے، جب تک رہے ہیں زندہ چہرے کمل رہے ہیں، جب تک ہوئے ہیں زندہ، جب تک رہے ہیں زندہ چہرے کمل رہے ہیں. اور یہی مظاہرہ ہے، کیا جانے مرثیوں میں کس درجہ حریت ہے، کیا جانے مرثیوں میں کس درجہ حریت ہے، شاعر کے جو اسیر فکر غزل رہے ہیں، کیا جانے مرثیوں میں کس درجہ حریت ہے، شاعر کے جو اسیر فکر غزل رہے ہیں، شاعر کے جو اسیر سجاد کے کرم کی بارش کا معجزہ ہے، سجاد کے کرم کی بارش کا معجزہ ہے، یہ شاعری کے پودے جو پھول پھل رہے ہیں، سجاد کے کرم کی بارش کا معجزہ ہے، یہ شاعری کے پودے جو پھول پھل رہے ہیں، یہ شاعری کے پودے جو پھول پھل رہے ہیں،
شکر خدا ہے لب پر، بیعت ہے ٹھوکروں میں، شکر خدا ہے لب پر، بیعت ہے ٹھوکروں میں، سرور کے راستے پر سجاد چل رہے ہیں، سرور کے راستے پر سجاد چل رہے ہیں۔ یہ آخری شعر یہ بھی قافیہ مظاہر ہے، سرور کے راستے پر ہر رشتے سے ولایت کتنی گراں ہے پوچھو، ہر رشتے سے ولایت کتنی گراں ہے پوچھو ان سے کہ جو شریک جنگ جمل رہے ہیں، ہر رشتے سے ولایت کتنی گراں ہے پوچھو ان سے کہ جو شریک جنگ جمل رہے ہیں، ہر رشتے سے ولایت کتنی گراں ہے پوچھو ان سے کہ جو شریک جنگ جمل رہے ہیں، ان سے کہ جو شریک ہجرت کا واقعہ میں دوہرا رہا ہوں نیر، ہجرت کا واقعہ میں دوہرا رہا ہوں نیر، اور دشمنان حیدر کروٹ بدل رہے ہیں، ہجرت کا واقعہ میں دوہرا رہا ہوں نیر، اور دشمنان حیدر کروٹ بدل رہے ہیں۔ قرآن تیرے مشرق کی وسعتوں کے صدقے، مدح علی کے لاکھوں سورج نکل رہے ہیں، سجاد کے فضائل واعظ کو کھل رہے ہیں، چہرہ اتر رہا ہے تیور بدل رہے۔ سجاد چل رہے ہیں، جناب میرے مجید صاحب نے بہترین کلام سے نوازا۔ حضرات اب ہماری فہرست تمام ہو رہی ہے اور مقطع مقاصدہ شاعر اہل بیت جناب اعجاز زیدی صاحب کو میں دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور باقاعدہ مولا میں منظور نذرانے عقیدت پیش فرمائیں۔ ایک نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ دو قطع چند شعر مگر وہی پرچہ نکل آیا تو وہی پڑھے دے رہے ہیں۔ یہ قطع مراد ہے بات عرض کرنے، زکوٰۃ نور کا صدقہ یہ چاند اور سورج، زکوٰۃ نور کا صدقہ یہ چاند اور سورج،
جو پھیلے دہر میں انوار سید سجاد، جو پھیلے دہر میں انوار سید سجاد، اور نہ مانگتے کبھی دیکھا دعائیں صحت کی، الگ ملے ہمیں بیمار سید سجاد، نہ مانگتے کبھی دیکھا دعائیں صحت کی، زکوٰۃ نور کا صدقہ یہ چاند اور سورج، جو پھیلے دہر میں انوار سید سجاد، اور نہ مانگتے کبھی دیکھا دعائیں صحت کی، الگ ملے ہمیں بیمار سید سجاد۔ ایک قطعات بدل پڑھنے والا ہے اس لیے پڑھ دیتے ہیں کہ کیا بتائے کوئی قرآن کے سوا، کیا بتائے کوئی قرآن کے سوا، چشم حق میں تیری کیا توقیر ہے، چشم حق میں تیری کیا توقیر ہے، اور کون کہہ سکتا ہے عابد کے سوا، خلد میرے باپ کی جاگیر ہے، کون کہہ سکتا ہے عابد کے سوا، خلد میرے باپ کی جاگیر ہے۔ یہی پرچہ نکل رہا ہے تو بدل رہا ہے، بہت دن بعد نکلا پرچہ، وہ الگ بات ہے۔ ملے تو ڈٹ کے پیتے ہیں جو ہو کوثر اثر پانی، ملے تو ڈٹ کے پیتے ہیں جو ہو کوثر اثر پانی، غلام سید سجاد کب پیتے ہیں ہر پانی، ملے تو ڈٹ کے پیتے ہیں جو ہو کوثر اثر پانی، غلام سید سجاد کب پیتے ہیں ہر پانی، اور تیری نالین پا دھو کر پیوں شام و سحر پانی، تیری نالین کا دھو کر پیوں شام و سحر پانی، نہ دیکھوں مڑ کے لائے چشمہ کوثر اگر پانی، تیری نالین کا دھو کر پیوں شام و سحر پانی، نہ دیکھوں مڑ کے لائے چشمہ کوثر اگر پانی، یہ مظہر اس کے ہیں جو لفظ کن کا کہنے والا ہے، یہ مظہر اس کے ہیں جو لفظ کن کا کہنے والا ہے، یہ کہہ دیں تو نہ ہو کیوں صورت لالو گوہر پانی، یہ کہہ دیں تو نہ ہو، اب وہ ان کی درس گاہ علم ہے کیا ذکر موسیٰ کا، وہ ان کی درس گاہ علم ہے کیا ذکر موسیٰ کا، جناب خضر سے بھروائے گی یہ عمر بھر پانی، وہ ان کی درس گاہ علم ہے کیا ذکر موسیٰ کا، جناب خضر سے بھروائے گی یہ عمر بھر پانی، اور ذرا پانی پناہ میں سید سجاد دم کر دو،
ذرا پانی پناہ میں سید سجاد دم کر دو، دکھائے گا یقیناً چوگنا اپنا اثر پانی۔ ذرا پانی پناہ میں سید سجاد دم کر دو، دکھائے گا یقیناً چوگنا اپنا اثر پانی۔ اور انہی کے جد نے دنیا پر کیا یہ راز بھی ظاہر، انہی کے جد نے دنیا پر کیا یہ راز بھی ظاہر، کرے دنیا کو جو روشن ہے اس بجلی کا گھر پانی، کرے انہی کے جد نے دنیا پر کیا یہ راز بھی ظاہر، کرے دنیا کو جو روشن ہے اس بجلی کا گھر پانی، کرے روشن۔ فراق ایک مطلب درود بھیجے یہاں سب پھر پڑھنا نہیں بہت ہیں اس لیے دیکھنا، ایک مطلب اور درود بھیجیں۔ میں دو تین شعر اور حاضر خدمت ہے کہ سخی ابن سخی ہیں اور کریم ابن کریم آقا، سخی ابن سخی ہیں اور کریم ابن کریم آقا، میرے گھر میں بھی برسا دیجئے نیساں اثر پانی۔ سخی ابن سخی ہیں اور کریم ابن کریم آقا، میرے گھر میں بھی برسا دیجئے نیساں اثر پانی۔ میرے ملے ہیں جو الگ آل محمد کے سفینے سے، ہے ان کے سامنے ہر لمحہ طغیانی بھنور پانی۔ ملے ہیں جو الگ آل محمد کے سفینے سے، ہے ان کے سامنے ہر لمحہ طغیانی بھنور پانی، ہے ان کے سامنے۔ بس ایک شعر اور ملاحظہ کہ انہی کا آخری بیٹا ہے خضرا کے جزیرے میں، انہی کا آخری بیٹا ہے خضرا کے جزیرے میں، جزیرہ بیچ میں ہے اور ادھر پانی ادھر پانی۔ انہی کا آخری بیٹا ہے خضرا کے جزیرے میں، جزیرہ بیچ میں ہے اور ادھر پانی۔ جناب شاعر بھائی جناب سجاد زیدی صاحب کے کلام کے ساتھ ہی اس جشن کو ایسا سال تک کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے، اور جناب بلال صاحب، جناب جہان صاحب اور ان کے برادران اور اہل خانہ کی جانب سے تمام شعراء کرام کا اور تمام سامعین کا بہت شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور کنوینر صاحب کی جانب سے